الجن فسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا۔ سورۃ الکہف بہت ساری باتوں کے ساتھ ساتھ ہمارے صالح اور بارتی ہے۔ اسی بنا یہاں ابلیس کا تذکرہ آیا گیا جو ہمارے صالح نہ کر سکا اور نہ کیا۔ ناکام و نامراد ہوا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا سجدہ کرو آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا انہوں نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابلیس نے نہ کیا۔ کان من الجن وہ جنوں میں سے تھا۔ تو یہاں اللہ نے کھل کر کہا کہ وہ جن تھا، ملائکہ نہیں، مدد کرا دینا اللہ کے شمار کی۔ ففسق عن امر ربه، وہ نکلا رب کے حکم سے، نافرمانی کی، فسق کی رب کے حکم۔ افتتخذونه وذريته اولیاء، کیا بناتے ہیں اس ابلیس کو، فتتخذون، کیا تم بناتے ہیں اس ابلیس کو، وذریته، اس کی اولاد کو، اولیاء، دوست، من دونی، میرے علاوہ، مجھے چھوڑ کر اللہ فرماتے ہیں ابلیس سے دوستی کرتے ہو، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ ابلیس اور اس کے چیلے اتنے بھی ہیں، وہ دشمن ہے تمہارے، جنی اور انسی جتنے بھی شیاطین ہیں۔ بِئْسَ الظَّالِمِينَ بَدَلًا، بِئْسَ بہت برا، کتنا برا ظالموں کے لیے بدلے، یعنی ایک طرف اللہ اور اس طرف ابلیس اور اس کا ٹولہ ہے، انہوں نے اللہ کو چھوڑا اور اس کے بدلے میں ابلیس کو لیا۔ کتنا برا یہ بدلا جو ادلی بدلی کی گئی ہے، کتنی بری ہے یہ چیز۔ دنیا میں لوگ کچھ لیتے ہیں، کچھ دیتے ہیں، تبادلہ کیے جاتے ہیں، کتنا بہترین ہے تبادلہ، آپ معنی بھی کر سکتے ہیں بدلا، کتنا برا ظالموں کے لیے تبادلہ۔ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، کتنا برا بدل، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، ہم نے انہیں گواہ نہیں بنایا، خلق السماوات، آسمانوں کو پیدا کرتے ہوئے، الارض اور زمین کو، ولا خلق انفسهم، نہ خود ان کو پیدا کرتے ہوئے انہیں گواہ نہیں بنایا۔ ہم نے انہیں حاضر نہ کیا، گواہ نہ بنایا۔ اس وقت زمین و آسمان کی پیدائش ہو رہی تھی، وہ تو چھوڑیے خود ان کی پیدائش ہو رہی تھی، اس وقت کی خبر ان کو نہیں۔ لیکن خدا تو وہ جو بہت زیادہ جاننے والا ہو زمین و آسمان کی تخلیق، ان کی تخلیق کو، یہ کچھ نہیں جانتا۔ کرنا ان کا دور کی بات ہے، کچھ کریں ان کو پتہ بھی نہیں۔ اللہ تمام جو جانتا بھی ہے اور کرتا بھی ہے، علیم بھی ہے، قدیر بھی ہے، اور یہ ایسے نہیں۔ وما كنت متخذ المضلین عضدا، اور نہیں ہوں میں بنانے والا بعضو عضداً، بعضو مضلین، گمراہوں کو میں بعضو نہیں بنایا کرتا، گناہوں سے میں مدد نہیں لیا کرتا، گناہگاروں کو میں دین میں استعمال نہیں کیا کرتا۔ مضلین گمراہ کرنا ہے، بہت بڑا جملہ قرآن کا اور سمجھنے کا ہے۔ جس بندے میں گمراہی کی صفت ہو، وہ گمراہی کا داعی ہو، شرک کا ہو، بدعات کا ہو، فسق کا ہو، فجور کا ہو، بھلے اگر بڑا متقی پرہیزگار بھی ہے اندرون خانہ، اور غیر شعوری طور پر یہ غلط دعوت دے رہا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے بندے کو میں بازو نہیں بنایا کرتا۔ دین کی خدمت ایسے بندوں سے میں نہیں لیتا جن میں اضلال، گمراہ کرنے کی بیماری پائی جاتی ہے۔ پوری زندگی دین کی مخالفت میں گزر جائے گی اس انسان کی، اور خود کو دین کا خادم سمجھے گا۔ اس لیے بندہ جس قدر گناہوں سے پاک ہوگا اور بچنے والا ہوگا، بچانے والا ہوگا، لوگوں کو گمراہ نہیں کرتا ہوگا، گمراہی کا ذریعہ نہ ہوگا، نہیں بنتا ہوگا، برائی کا دعوت نہیں دیتا ہوگا، برائی کی طرف بلاتا نہ ہوگا، برائی کی راہ کسی کو گامزن نہیں کرتا ہوگا،
سے بندے سے اللہ دین کا کام لیں گے، اور جس میں یہ صفات ہوں کہ اللہ سے کام نہیں لیا کرتے دین کا، جو گمراہ کرتا ہوں کسی کو، اور گمراہ کسی کو زبان سے کریں، کسی کام لگا دیں، کسی نشے تماشے لگا دیں، کوئی عادت کسی کی خراب کریں، علم خراب کریں، سب یہ ایسے یہ پھر شر کی چابی ہے، اللہ تعالیٰ ایسا خیال کا نہیں کام لیں۔ وما كنت متخذ المضلين عضدا، بہت بڑا جملہ ہے، سمجھنے کا ہے۔ جس طرح کہ اللہ کی رضا کی بہت بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ بندے سے اللہ دین کا کام لے، اسی طرح کسی بندے سے اللہ کی ناراضگی کی بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ اللہ سے دین کے خلاف استعمال کریں، دین کا کام نہ۔ کتنے دفعہ کتنے لوگ ہیں جن کی علمی صلاحیتیں حافظیں وغیرہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں لیکن کام نہیں کر پاتے، اور کتنے بڑے کمزور ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑا کام ان سے لے لیتے ہیں۔ تو اس کی بات خواہشات اس طرح کی ہوتی ہے۔ وما كنت متخذ المضلين عضدا، ایک ہے مضل، ایک ہے ضال، دونوں میں فرق۔ ضال آدمی سے اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں کام، جو خود گمراہ ہو، کسی گمراہ نہیں کرتا، خود گمراہ۔ اللہ کا دین مستغنی ہے، سے بخاری کی روایت بتاتی ہے ان اللہ لعید هذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ بس اوقات فاجر بندے سے بھی دین کا کام لے لیتے ہیں، لیکن جب بندہ اپنی حد تک گناہگار ہو، اس کو گناہگار کرنے اور گمراہ کرنے والا ہو، یہ پھر اللہ کا محفوظ ہوتا ہے، اللہ سے دین کا کام استعمال کرتا ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ، سے بخاری 30-62 نمبر یہ حدیث ہے، ان اللہ لعید هذا الدین بالرجل الفاجر۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا، جس دن وہ کہیں گے، نادو، جس دن وہ کہے گا، نادو شرکائی، پکارو میرے شریک۔ اللہ فرمائے میرے شریکوں کو پکارو، اللہ کے شریک نہیں تھے وہ، لیکن ان کی سوچ بتائی جا رہی ہے، ان کی سوچ میں اللہ کے شریک تھے، تو بلاؤ پکارو میرے شریک۔ الذین زعمتم، جن کے متعلق تمہارا یہ خیال تھا، زعم تھا کہ اسے فرمایا انہوں فیکم شرکاء کے وہ شریک ہے، انہیں پکارو نظر فدعوهم، بس انہیں پکارے گا، فلم استجیبوا لهم، ودعائیں وہ اجابت نہیں دیں گے، قبول کریں گے، بات کا جواب نہیں دیں گے۔ وجعلنا بینہم موبقا، اور ہم رکھ دیں گے ان کے درمیان، ڈال دیں گے موبقا، ہلاکت، ہلاکت کی جگہ، درمیان ہے ہلاکت۔ اور المجرمون النار، اور دیکھیں گے مجرمین آگ، فظنوا، وہ خیال کریں گے انہم واقعوها، کہ وہ اس میں واقع ہونے والے ہیں، گرنے والے ہیں۔ مجرم آگ کو دیکھ کر سمجھیں گے کہ ہم تو اس میں جانے والے ہیں، اور یہ پھر ہولناک سزا ہوتی ہے، اور جو دیکھ کر ملے بندے کو۔ ایک یہ ہے کہ بندہ جا رہا ہے بھائی ایک دم اس کی حادثہ پیش آ گیا، ایک یہ ہے کہ بس موت سامنے آ رہی ہیں، بےعزتیاں ہوتی نظر آ رہی ہیں، کوئی بندہ بچ نہ سکتا ہو۔ یہ فضل خیال کر لیں گے کہ بس میں گرنے والے زن کے ہم سلے میں جب ان نہ آئے، اس کا معنی یقین کا ہوتا ہے، ہم یقین کر لیں گے کہ بس اسی آگ میں ہم جانے والے ہیں۔ اپنے اعمال بھی بتاؤں گے نا، چور کی داڑھی میں دن کا خبر ہوتی ہے کہ یہ مجھے سزا ملے گی، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ وَاقِعُوهَا، اس میں گرنے والے ہیں، واقع ہونے والے۔ پھر ہوتا ہے کہ بعض اوقات بندہ جب پہلے جان لیتا ہے کہ یہ چیز میری طرف آ رہی ہے، کسی جگہ کھڑا ہے درخت کے نیچے اور پتہ لگا کہ درخت گرنے لگا تو بھاگ جاتا ہے، کسی چھت کے نیچے اور لگا کہ جی اسے لڑنے پڑ رہی ہے، یہ چیز آنے لگی ہے، بھاگ جائے۔ تو یہاں بھی کوئی ایسی جگہ جب دیکھا کہ جی موت ہلاکت آ رہی ہے، ہلاکت جہنم میں، تو بھاگ جائے گا بندہ، تو پھر علم یجدوا عنہا مصرفا، اور نہیں پائیں گے اسے پھرنے کی جو کام آگے گئے گا۔ حدیث آپ نے پیچھے پڑھی کہ منزل عن یمیری فلا عین النار، منزل عن شمالی فلا عین النار، بخاری کی۔ بندہ پھنس گیا، دائیں دیکھے گا آگ، ہمارا ٹھیک نہیں تھے، اب آگ نہیں سکتا، دائیں دیکھے گا آگ نہیں بھاگ سکتا، بائیں دیکھے گا آگ، آگے پیچھے آگ، کہاں بھاگے گا؟ ہاں، بھاگنے کی جگہ اس حدیث میں ہے کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، صدقے کیجیے
آگ سے بچی ہے، بھلے ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ خرچ کر کے، صدقے کر کے آپ بچیں سے، نیک اعمال کر کے۔ وَلَمْ يَجْعَلْهَا مَصْرِفًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، کہ ہم نے بیان کیا اس قرآن میں لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہر طرح کی مثال، اور مثل معنی بیان کے بھی، ہر طرح کا بیان ہم نے کر دیا۔ واقعی کیا کسر چھوڑی ہے قرآن نے لوگوں کی ہدایت میں، لیکن لوگ کیا ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان جو ہے اکثر شیء جدلا، تمام چیزوں میں سب سے بڑا جھگڑالو ہے، اکثر شیء، سب سے زیادہ چیز کسی اعتبار سے جدل، جھگڑوں کے اعتبار، جھگڑے میں سب سے زیادہ اکثر شیء کا، اکثر المخلوقات الخلق وغیرہ نہیں کہا، یا کہیے کہ زندوں میں نہیں تذکرہ کیا، انسانوں میں نہیں کیا، اکثر شیء کا کر دیا، یعنی جاندار، بے جان، بے عقل، شعور رکھنے والے، نہ رکھنے والے، ان سب میں اگر دنیا میں بھی بڑا جھگڑالو ہے تو یہ انسان ہے۔ فولاد اور زنجیر اور ٹینک اور گاڑی اور جہاز، ان سے بھی بڑا جھگڑالو ہے، اکثر شیء کا معنی ہے اکثر شیء جدلا، بہت بڑا جھگڑالو۔ یہاں میں ہر لحاظ سے، ہر زندگی ایک مسلم سے بخاری 1127 نمبر حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ اور علی کے پاس آئے، کہا کہ نماز نہیں پڑھنی، کہا ہمارے ہاتھ، ہماری جان تو اللہ کے ہاتھ ہے، جب وہ چاہے گا رات ہماری آنکھ کھول لے گا، ہم بس نماز پڑھ لیں گے، نہیں تو نہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیات پڑھتے ہوئے نکل گئے، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ، اور نہیں روکتی لوگوں کو چیز ان یؤمنوا، ایمان لانے سے، کہ وہ ایمان لے، اذ جاءہم الہدی، اور جب ان کے پاس ہدایت بھی آ پہنچی، وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اسی طرح استغفار کرنے سے وہ چیز نہیں روکتی اپنے رب سے، الا مگر ان تأتیہم سنت الاولین، کے پاس آ جائیں پہلوں کی سنت۔ کیا معنی؟ خلاصہ وہی ہے جو ہم بتا چکے ہیں کہ لوگوں کو لوگوں نے ایمان لانا، یہ جو ہے لاتوں کے بوت والوں سے مانتے نہیں ہیں، ان کو ڈنڈا ہی سیدھا کرے گا، اللہ کی پرانی سنت زندہ اور عذاب ان کے سر لگے پھر یہ ایمان لائیں گا۔ باتیں ان کو پیچھے فرمایا وَتَصَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، ہر چیز ہم نے بیان، باتوں میں ہم نے کسر نہیں چھوڑی، عقلیات ایک بات 10 زاویے سے کی ہے، لیکن اب بھی اگر ایمان نہیں لا رہے تو بس وہی ہے کہ یہ لاتوں کے بوت۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ، اس میں وَمَا مَنَعَ النَّاسَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، نہیں روکے لوگوں کو مگر کہ ان کے پاس آ جائے پہلوں کی سنت، عذاب، اب یأتیہم العذاب قبلا، یہ عذاب ان کے سامنے جو ہے آ جائیں، موت آئے، عذاب آئے، پھر ایمان لائیں۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ، لوگوں کو نہیں روکا کس بات سے، أَن يُؤْمِنُوا، یہ ایمان لائیں، ایمان لانے سے نہیں روکا، خاص طور پر ایمان تب کہ جب ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ ایک تو یہ کہ بندہ ایمان نہیں لا رہا، ہدایت نہیں ہے، ہدایت کے آ جانے کے بعد ان کو ایمان لانے سے اور استغفار کے کرنے سے کوئی چیز نہیں روک رہی سوائے ایک کے، اور وہ یہ کہ ان کی طبیعت فطرت خراب ہے اور ڈنڈا اس کے یہ منتظر ہے، بس یہی نہیں روک رہی یہ چیز، ان کی جو بگڑی طبیعت ہے کہ اللہ یہ گناہ کیے جا رہے ہیں، اللہ معاف کیے جا رہا ہے، ہماری اس چھوٹ نے اس نے خراب کی ہے، معنی یہ ہے اگر ہم یہ چھوٹ نہ دیں تو یہ ایک دن میں سیدھے ہو جائیں گے۔ یہی ہوتا ہے نا، بدلوا نعمت اللہ کفرا، اللہ کی معافی اور عطائیں جو ہیں وہ غلط استعمال کی جاتی ہیں، یہ الفاظ بعض اوقات آگے پیچھے ہوتے ہیں اور لیکن معنی اپنی جگہ واضح ہوتے ہیں۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ، لوگوں کو نہیں روکا ایمان لانے سے، إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، جب ان کے پاس ہدایت آ پہنچی، قرآن، حدیث، وحی،
وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور اسی طرح نہیں رکھا کہ استغفار کر اپنے رب سے، الا مگر اس بات میں ان تأتیہم کہ ان کے پاس آ جائے سنت الاولین طریقہ پہلے لوگوں کا، فرعون، عادی، سمودی، اسی کا انتظار ہے ہمیں، او یاتیہم العذاب قبولا، ان کے پاس عذاب آ جائے سامنے، پہلا کا طریقہ آ جائے یا کوئی اور عذاب ان کے سامنے آ جائے، حتیٰ کہ موت بھی عذاب ہے، موت آتی ہے پھر فوسر کلیوں محدید، آنکھیں تیز ہو جاتی ہیں نگاہ بننے کی، سمجھ جاتے ہیں۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، یہ پھر نبی کی ڈیوٹی نہیں سمجھا، نبی مبشر و منذر بن کر آیا ہے، نبی سے جی کیا کہتے ہیں جی، کوئی کہتا ہے جی پہاڑوں کو سنے کا بنا دیں، کوئی کہتا ہے جی نہریں چلا دیں، باغات اگا دیں، یہ نبی کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ یہ کرتا پھرے۔ اسی طرح نبی کا وارث، اس کا بنیادی کام صحیح وحی بیان کرنا اور سنانا، یہ کام ہے۔ یہ دم درود تعویذیں اور یہ اور فلانا فلانا فلانا، یہ ثانوی حیثیت کے کام ہے، اور بعض کو آتا کہ ناجائز بھی ہے اس میں سے، اور اسی طرح لوگوں کے دیگر معاملات، یہ ثانوی حیثیت ہے۔ ایک آدمی اگر ساری دنیا کے ایک ایسا عالم جو لوگوں کی صلح کروایا کرتا ہے، صفائیاں کروایا کرتا ہے، نکاح کے پیغام چل رہے ہیں، بہتر سے بہتر ہو جاتے ہیں، مردوں تک نہلاتا ہے اور سب کچھ یہ، اور ساری قوم اس پر متفقہ، لیکن وہی نہیں بیان کرتا صحیح، تو یہ نبی کی راہ نہیں ہے، یہ اصل کام چھوڑ بیٹھا اور گاڑی اس نے چھوڑ دی، بمپر خرید لیا، اور اسی طرح موبائل گرا دیا، چارجر لے کر یہ خوش ہے جی، کوئی نہیں کرتا، باپ بیٹا کہیں جا رہے ہیں، کسی نے موبائل چھین لیے بیٹے سے، تو باپ اگر سادہ ہوگا تو کہتا کوئی نہیں پتر جی چارجر تے کھول لیے، اس طرح کی بات ہے نا۔ نبی کا اصل کام وہی ہے، وہی کی تعلیم ہے، حق تک رسائی ہے، اور نہ کریں باقی سارے کام بھی کر جائیں، نبی کا وارث زندگی ضائع کر رہا ہے، اپنی بھی کر رہا، لوگوں کی بھی کر رہا۔ ہاں وہی اچھی بیان کریں اور لوگوں کو فائدے بھی دیں، نفع پہنچائیں، تو اچھی بات ہے۔ وَمَا مَنْفَعَ النَّاسَ فَيَنْقُصُ فِي الْأَرْضِ، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ، نہیں بھیجتے رسولوں کو إِلَّا مُبَشِّرِينَ، مگر مبشر بنا کر خوشخبریاں دینے والا، وَمُنذِرِينَ، اور ڈرانے والا، وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور جھگڑتے ہیں وہ لوگ جن نے کفر کیا باطل کے ساتھ، باطل کے ذریعے جھگڑتے ہیں جی، دلائل لائیں گے اور ضعیف لائیں گے، غلط لائیں گے، غلط لائیں گے، عقلی باتیں ہوں گی، مثالیں ہوں گی، بالباطل، کیوں؟ اسی طرح زور آزمائیاں ہوں گی، یدھبزوا بالحق، تاکہ وہ شکست دیں، ختم کریں اس کے ذریعے حق، ان کی محنت یہی ہوتی ہے، اس لیے یہ جیت کر بھی ہارے ہوتے ہیں۔ جو حق کے مقابلے میں کھڑے ہیں نا، اگر یہ ایسا مناظرہ جیتیں کہ دنیا کہیں کہ جی واہ کیا بات، تو یہ جیت کر بھی ہار رہی ہے، کیوں؟ حق کے مقابلے میں کھڑا نا، حق کے مقابلے میں کھڑا، اگر یہ ہار گیا تو اللہ کے ہاں بھی ذلیل ہے، لوگوں کے سامنے بھی ذلیل ہو گئے، اور اگر جیت گیا لوگوں کے ہاں ذلیل ہو گئے، اللہ کے ہاں، لوگوں کے ہاں معزز ہو گئے، اللہ کے ہاں ذلیل ہی ہے۔ تو یہ جنگ جو ہے یہ ہر وقت، ہر جو بھی حق کے مقابلے میں اور وحی کے مقابلے میں کھڑا، اس نے یہ جنگ ہاری، ہر صورت ہاری ہے، جیت کر بھی ہاری۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنزِلُوا هُزُوًا، انہوں نے بنایا میری آیتوں کو، وَمَا أُنزِلُوا، جو جس چیز سے وہ ڈرائے گئے تھے، وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، مذاق، انہوں نے میری آیتوں اور اللہ کے جو عذاب سے ڈرائے گئے ہیں، جہنم، آخرت، ان سب کو مذاق بنا لیا، اس لیے تو یہ کچھ کر رہے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، کون بڑا ظالم ممن اس بندے سے، ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، جو نصیحت کیا جاتا ہے رب کی آیتوں کے ساتھ، اس کے سامنے وہی پڑھی جاتی ہے، قرآن حدیث بیان کیا جاتا ہے، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، اس سے اعراض کر لیتا ہے، نہیں مانتا، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور بھول جاتا ہے وہ اعمال جس کے ہاتھوں نے آگے بھیجے۔ ہاتھ مانا یعنی کہ باقی اعمال، باقی بھی اس کے اندر داخل ہیں، لیکن چونکہ اکثر ہاتھ کے ذریعے اعمال ہوتے ہیں، اور مہاروں میں بھی کہتے ہیں، ہاتھوں کی کمائی ہم کہتے ہیں ہر زبان میں، اس لیے مہارے کے مطابق ونسی ما، یعنی مراد اپنے اعمال، اللہ سے اعراض کیے جا رہا ہے، اور جو اس نے خود کے لیے بڑے بڑے بم دفن کیے ہیں گناہوں کی شکل میں، اسے بھی بلا بیٹھا ہے نا۔ اللہ کے سامنے اس کی حاضری ہونی ہے، اور اس نے بڑے حقوق اللہ کے خالق کے مخلوق کے ضائع کیے ہیں،
وہ بھی اسے نہیں آتی. یعنی اگر ایک بندہ اعراض کر رہا ہے اس لیے کر رہا ہے کہ خود کو بڑا حاجی اور صاف ستھرا سمجھتا ہے تو چلے غلط ہی ہے لیکن گزارا ہے. یہ ایک طرف اللہ سے اعراض اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، دوسری طرف اتنی بڑی بڑی وجوہات اور تباہی اور بربادی کی انہوں نے اپنے آگے بھیجی ہیں اور اللہ کو سپرد کی ہیں تو وہی ان کی تباہی کے لیے کافی ہے. اگر عام طبیعت اعراض کا کر بھی رہی ہیں تو کم از کم اپنے جو کرتوت ہیں ان کی بنا بندہ بعض اوقات خیال رکھ لیتا ہے، وہ بھی نہیں. اظلم ممن ذکر بآیات ربی فاعرض عنها ونسی ما قدمت. اعراض کر لیتا ہے اللہ کی آیتوں قرآن وحی سے، نہیں مانتا. بعض اوقات کہتا نہیں مانتا، بعض اوقات کہتا ہے جی بس ٹھیک ہے جی عمل نہیں کرتا. دونوں صورت اعراض سے کہتا ہے منہ پھیرنا ہے نا، وہ منہ پھیرنا وہ مقابلہ کر کے منہ پھیرے یا اعراض اسی طرح کر دیں. ونسی ما قدمت یداہ، وہ بھول گیا ان اعمال کو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں. تو کیا کچھ ہے؟ انا جعلنا، بے شک ہم نے بنایا علی قلوب، ان کے دلوں پر اکنۃ، پردے ڈال دیا. ان یفقہوہ، اس کو سمجھنے سے یہ ہوتا ہے. ونقلب افئدتہم وابصارہم کما لم یکونوا باول مرہ، کہ جب انہوں نے پہلی دفعہ اعراض کیا تو اب ان کے دل پر پردے پڑ گئے ہیں، اب انہیں نہیں سمجھ آئے گی. ان یفقہوا، فقہ چاہیے ہوتا ہے ہدایت کے لیے، فقہ چاہیے، فقہ فہم قرآن اور حدیث کی نصوص کا، اور وحی کی فقہ چاہیے، وحی کی فقہ. یہ مطلوب ہے، مطلوب خداوندی ہے. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. البخاری فقہ چاہیے ہوتی ہے، قرآن و حدیث فقہ فی الدین چاہیے. تو یہ جو جس سے ہدایت ملتی ہے فقہ کی بنیاد پر، سمجھ بوجھ کی بنیاد پر، حکمت اور بصیرت کی بنیاد پر، یہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بس بند کر دیتے ہیں، یہ حص ختم کر دیتے ہیں، یہاں پردے ڈال دیتے ہیں، پھر یہ سنتا بھی رہتا ہے، پڑھتا بھی رہتا ہے، پڑھاتا بھی رہتا ہے، اسے ہدایت نہیں ملتی. وفی آذانہم وقرا، ان کے کانوں میں بوجھ ہے، کانوں میں ان کے بوجھ، دل پر پردے ہیں. دیکھیں بات الحمدللہ ہم نے بار بار کی، ہدایت کی بات آئی کان میں پڑی اور کان کی کرائیں کھلی ہیں، دل کو گئی. دل جو ہے وہ پردوں سے خالی ہے، سوچ سمجھ بوجھ رکھتا ہے، سوچنے کی صلاحیت اس کی ٹھیک ہے، وہ سوچتا ہے بندے کو ہدایت ملے. اب یہاں کیا آیتیں آ رہی ہیں، قرآن حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں، اول یہاں جو گزرگاہ ہے یہ خراب ہے، اس کے اندر کیا ہے وفی اذانہم وقرا، بوجھ ہیں، بڑے بڑے گھسا دیے گئے ہیں، چیزیں اندر جانے نہیں دی جا رہی. یہاں سے چلے کسی طرح سے گھسا دی گئی چیز، بندے نے لمبی بڑی چیخ مار دی، بات اندر چلی گئی. اب دل کو سپلائی تو مل گئی ہے، دل نے اس کو فلٹر کرنا ہے، بات کو جاننا ہے، سمجھنا ہے، وہ صلاحیتوں سے محروم ہے کیونکہ اکنۃ ان یفقہوا، وہاں بھی پردے پڑے ہیں. تو وہ کا مقصد یہ ہے کہ ہر لحاظ سے اس کے لیے ہدایت کی راہیں اب بند ہو گئی ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر آپ انہیں پکاریں ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، ہدایت وہ نہیں پائیں گے، اذن ابدا، اس وقت کبھی بھی. اگر آپ اب بلائیں بھی ہدایت کی طرف، ہدایت نہیں پائیں گے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَٰ، سوال ہے کہ اللہ رب العالمین ہلاک کیوں نہیں کرتے، تباہ کیوں نہیں کرتے؟ تو وجہ یہ ہے، جواب یہ ہے کہ اللہ رحیم ہے، بس اس لیے بچ رہے ہیں. اور یہ دوسرے لحاظ سے انہیں دعوت بھی ہے کہ تیرا رب بڑا غفور رحیم ہے، چھوڑ دے ان اداؤں کو، معافی مانگے سے اللہ سے، بخش دے گا وہ. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَٰ، تیرا رب جو ہے غفور ہے، بہت زیادہ بخشنے والا، ذو الرحمٰ، رحمتوں والا، بخششوں والا ہے. انسان اول بخشتے نہیں ہیں، بخشنے کہتے ہیں ٹھیک ہے یار بس، لیکن میرے سامنے نہ آیا کریں، میں نے بخش دیا لیکن بس. اللہ بخش کے رحمتوں کی عطائیں بھی شروع کر دیتے. ذو الرحمٰ لو یاخذہم بما کسبوا لعجل لهم العذاب، اگر اللہ ان کی پکڑ شروع کر دیں ان کے کسب کی وجہ سے، لعجل لهم العذاب، تو جلدی ہو جائے ان کے لیے عذاب، اور جلدی وہ کر دے گا عذاب. اگر اللہ رب العالمین گناہوں کی بنا پکڑنا شروع کر دیں، پھر جو ان کی مقررہ مدت اللہ نے لکھی ہے اس تک بات نہیں پہنچے گی، اس سے پہلے ہی جو ہے مر جائیں. دیکھیں نا، جیسے ایک چیز ہوتی ہے کہ جی قانون یہ ہے کہ یار یہ آپ نے 10 دنوں میں ختم کرنی ہے، اگر ہر روز 1 کلو استعمال کریں گے تو 10 دن پورے ہوں گے. اب اگر جی ایک دن 5 کلو کیا، اگلے دن 5، پھر پہلی چیز ختم ہو جائے گی. اللہ نے تقدیر لکھی ہے کہ انہوں نے 100 سال 50 سال 20 سال گزارنے ہیں، وہاں ان کے گناہ مطالبہ کر رہے ہیں، تقاضا کر رہے ہیں کہ آج انہیں تباہ کیا جائے یا جلدی سزائیں دینا شروع کی جائیں. اگر جلدی مار پڑنا شروع ہو جائے گی تو یہ ختم.
یا ایک لکڑی ہے اس کے حصے آپ نے بنانے ہیں، ہر روز ایک حصہ استعمال کرنا ہے، اور اگر زیادہ جلائیں گے تو وقت سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی پھر باقی دن۔ اللہ نے قانون مقرر کیا ہے، ہلاکت کے ایام لکھے ہیں، سب کچھ ہے، کسی انسان کی زندگانی لکھی ہے، مادر میں لکھی ہے، حدیث آپ نے بخاری وغیرہ کی پڑھی۔ وہ اصل میں رکاوٹ ہے، رکاوٹ اللہ کے سامنے کوئی چیز نہیں بن سکتی، لیکن اللہ نے نظام مضبوط رکھا ہے نا۔ اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے، اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ پورا ہو کر رہے گا۔ اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو بروقت ہی ہلاک کیا جائے، بلے یہ بدبخت ہیں، ان کے گناہ تقاضا یہ کریں کہ انہیں وقت سے پہلے ہلاک کیا جائے، لیکن اللہ نے اپنا جو کام ہے وہ پورا کرنا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین ساتھ وہ غفور ذو الرحمہ بھی ہیں، چلے کہتے ہیں کہ سزا نہ ملے اس انسان کو، تھوڑا لیٹ اور پھر آخر میں لو یاخذہم بما کسبوا، اللہ رب العالمین کی پکڑ کرے اپنے اعمال اور کسب کی وجہ سے، لعجلہم العذاب، تو جلدی مل جائے گا، جلدی دے دے گا ان کو عذاب، وقت سے پہلے پھر یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ ہم نے پیچھے بھی اس قسم کی آیتیں پڑھی، یہاں کسی بھائی نے سوال کیا تو پھر میں نے اگلے دن پوچھے، پھر اس نے پوچھا بھی نہیں ہے، اگر ہو تو بعد میں کر لیں، اشکال کوئی نہیں۔ بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، بل لہم موعد، بلکہ ان کے لیے ایک موعد ہے۔ وہی بات ہے کہ اللہ نے لکھ رکھا ہے کب انہیں ہلاک ہونا، ایک وقت مقرر میعاد، لن یجدوا من دونہ موئلا، وہ نہیں پائیں گے اس سے اللہ کے علاوہ موئلا، کوئی جائے پناہ، موئلا یعول الیہ، یہ کنفرم ہے، یہ تو ہے کہ جی عذاب لیٹ آئے، اپنے وقت پر آئے، لیکن دوسری طرف یہ کنفرم اور پکی ٹکی بات ہے جب عذاب آئے گا بچ نہ سکیں گے۔ دیکھیں اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ آ جائے ہلاکت، کل آئے، ایک دن پہلے آئے، لیٹ آئے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن یہ کنفرم ہے کہ جب ہلاکت آئے گی بچ نہیں سکے گا، بس یہ بات پکی ہے۔ تو یہ بھی سوچنے کی بات، اس کا کوئی حل تلاش کیجئے کہ میں بچوں گا کیسے، کب آئے کب جائے، اس کی تو ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اور یہ تو اللہ کا کام ہے۔ یہ لن یجدوا من دونہ موئلا، نہیں پائیں گے اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کہہ دیے جو اشارہ کہ ففروا الی اللہ، اسی اللہ نے پھر نجات دینی، جڑ جائیے اس اللہ سے، موئلا۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، اور بستی أَهْلَكْنَاهُمْ، ہم نے ہلاک کی، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، یہ بستی ہم نے ہلاک کی جب انہوں نے ظلم کیا، تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے، یا اگر تم خود کی ہلاکت کو مشکل سمجھتے ہو، ناممکن سمجھتے ہو، یہ بستی ہم نے ہلاک کی، ان کا دیکھ لو، عادی سمودی ہلاک کیا، تمہارے قبریں بڑے تکڑے بڑے مضبوط، تو تم کس بات کی مولیاں ہو۔ تلک القریٰ اہلکناہم لما ظلموا، انہوں نے ظلم کیا، حقوق اللہ، حقوق العباد ضائع کیا، لوگوں پر ظلم کیا۔ وجعلنا لمہلکہم موعدا، اور ہم نے بنایا تھا ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر، وہ بھی اپنے وقت پر ہلاک ہوئی، بستی اللہ نے ہلاک کی بر وقت ہوئی، تم بھی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحَ، اس کے بعد چونکہ سورہ کہف کا قصہ خضر علیہ السلام کا بھی ہے نا، اور وہ یہاں سے شروع ہے، علم پر اس نے بات بھی کرنی ہے، عمل پر کرنی ہے، عمل صالح اور عمل نافع پر، اس لیے پھر علم کا اگر آپ اس قصے سے علم کے اصول نکالنا چاہیں تو بڑے مضبوط اصول آپ کو مل جائیں گے، علم کی اہمیت کی سمجھ آپ کو آ جائے گی، بہت سارے فائدے اس قصے کے اندر ہیں۔ روایت نے بیان کی ہے مختصراً صحیح بخاری کی 3400 نمبر ایک حدیث اور دیگر میں بھی ہے کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے خطاب کیا، اور نبی بات کریں بڑی فصیح و بلیغ ہوتی ہے، بہت گہری ہوتی ہے، عام بندہ اگر تھوڑا اچھا بولے تو کتنا اثر ہوتا ہے اس کا، تو نبی پھر نبی ہوتا ہے، بات کی اور بڑی پرتاثیر ہو رہی ہے۔ کسی نے متاثر اگر کہا کہ کیا آپ سے کوئی بڑا عالم ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے حساب سے ٹھیک سوچا، چونکہ نبی وقت کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہے مجھ سے بڑا، لیکن اللہ کو یہ انا اور میں یہ لفظ تھوڑے برے لگتے، اچھے نہیں لگتے۔ من قال انا وقع فی العنا، عربی کہتے ہیں اس نے انا کہا وہ مشقتوں میں پڑ گیا، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، بلا عبدنا خضر، کیوں نہیں، ہمارا بندہ خضر ہے جو زیادہ جانتا ہے آپ سے۔ تو پھر انبیاء علم کے حریص ہوتے ہیں، میں کہا سورت علم پر بھی بات کرتی ہے، انبیاء علم کے حریص ہوتے ہیں، کہا کون ہے جی بتائیے میں جاؤں علم حاصل کروں، تو ان کو پھر کچھ نشانی بتائی گئی، آگے پھر اسی حدیث میں کہ جیسا آگے قصہ آ رہا ہے
اللہ نے بیان کیا. اسی طرح پھر ہوا. پھر وہ جی اپنے شاگرد کا ساتھ لے کر نکل پڑتے ہیں خضر علیہ السلام. ایڈوانس مثال میں خضر علیہ السلام کی طرف بہت کچھ غلط منسوخ کیا گیا. تصوف کی بنیاد یہ ساری خضر علیہ السلام کے سر چل رہی ہے نا. ان کو جو ظاہری انبیاء ہیں وہ ہدایت، ان کی ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتے. انبیاء سے لینا دینا کم رکھیں گے صوفیہ جتنے بھی ہیں. اور جو ایسا بندہ جس کی نبوت مشکوک سے مراد یہ ہے کہ اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں تھے. نبی ہونا جس کا یقینی نہیں ہے اس کے پیچھے چلیں گے. اس پر کتاب نہیں نازل ہوئی، کوئی تفصیلات اس کی نہیں ہے، اور اس سے ہٹ کر جو ہے انبیاء ان کو چھوڑ دیں گے، ان کی طرف نہیں جائیں گے. بات آئے گی انشاءاللہ اپنی جگہ. تو وہ قصہ یہاں ذکر ہے. عبرتیں اس میں بڑی ہیں، آپ خود ہی نکالتے جائیں گے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے خادم، یوشع لکھا مفسرین نے، لا برحو، میں ہمیشہ چلتا رہوں گا، حتیٰ ابلغا، یہاں تک میں پہنچ جاؤں، مجمع البحرین، دو دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ. وہاں کہا گیا تھا کہ جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں اس کا لگا. او امضی حقبا، یا میں چلوں گا حقباً، لمبا زمانہ. اس کا ترجمہ احقاب اس کی جمع آتی ہے. اس میں ایک اچھی تفسیر یہ ہے کہ زمانہ اور دہر، لمبا زمانہ سے حقب کہتے ہیں. لمبا زمانہ میں چلتے رہوں گا. فلما بلغا مجمع بینہما، جب وہ دونوں پہنچے مجمع بینہما، وہاں کہا گیا تھا کہ مچھلی ہوگی، جب مچھلی جہاں زندوں کے پانی میں چلی جائے گی وہیں وہ ہوں گے. فلما بلغا مجمع بینہما، وہ دونوں نکلے، جب وہ دونوں پہنچے مجمع بینہما، دونوں کے جمع، دونوں دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ کو، بینہما دونوں کے درمیان. نسیا حوتہما، بلا دیا، وہ دونوں بلا گئے اپنی مچھلی کو. مچھلی نے زندوں کے پانی میں جانا تھا نا، جب یہاں پہنچے بعد ان کو بھول گئے. فاتخذ سبیلہ، اس نے راہ بنائی اس مچھلی نے، فی البحر، سمندر میں، سربا، سرنگ کی شکل میں، سرنگ سی بنائی اور پانی میں مچھلی چلی گئی زندہ. فلما جاوزا قال لفتاه، ان کو بات نہیں یاد، یہ چل رہے ہیں. فلما جاوزا، جب وہ دونوں چلے، تجاوز کیا انہوں نے اس جگہ سے، آگے نکل گئے جو مطلوبہ مقام تھا، جمع ہونے کی جگہ سمندر دریاؤں کے، اس سے آگے نکل تجاوز کر گئے. قال لفتاه آتنا غدانا، اس نے کہا اپنے جوان سے، آتنا غدانا، لے آئیے ہمارے پاس ہمارا کھانا، ہمارا ناشتہ لے آئیں، کھانا کھاتے. لقد لقینا، یقینا ہمیں پہنچی ہے، من سفرنا، اپنے سفر سے، ہارا، اس نصبا، تکاوٹ پہنچی ہے، تھک گیا. اب تک تکاوٹ نہ تھی، جب سفر تھوڑا بے مقصد ہونے لگا تکاوٹ ملی. یہ ہوتا ہے، اور آپ نیکی مشقت سے کرتے ہیں لیکن بعد میں خوش ہوتے ہیں کہ جی بڑا اچھا ہو. اذا سرت کا حسن کو ساتھ کثیر کا والی بات ہے نا. ایمان یہ ہے کہ نیکیاں خوش کرتی ہیں اور گناہ جو ہے وہ غمگین کرتی ہیں. تو جو سفر بے مقصد ہو پریشان کیا کرتے ہیں، تو اس وقت بندے کو نیکی پریشان بھی کرتی ہے لیکن بعد میں خوشی ہوتی ہے کہ جی الحمدللہ. اور گناہ کی طبیعت اس کے الٹ ہے، بھلے اس وقت بڑی خوشی اور لذت ہے، بعد میں پھر پریشانیاں، شرمندگی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہاں جب اس مقام سے آگے بڑھے ہیں تو کہا کہ ہم تھک گئے ہیں، لائیے کچھ. لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا. قال رأيت، شاگرد کو بات یاد آئی. قال کا رأيت، آپ کا کیا خیال کہ آپ نے نہیں دیکھا، اذا وینا الى الصخرہ، تو ہم نے پناہ لی چٹان کے پاس، وہاں ہم نے پڑاؤ ڈالا، ہم رکے. فإنی نسیت الحوت، مجھے بھول گئی مچھلی، مجھے نہیں یاد رہی. اور شاگرد نے بتانا تھا انہیں اور نہیں یاد رہی، اور انہیں پوچھا شروع میں نہیں یاد رہا تھا. وما انسانی ہو، اور نہیں بلایا تھا، نہیں بلایا مجھے اس مچھلی کو، الا الشیطان، مگر شیطان. شیطان بلایا کرتا ہے. یہاں بھی بات شیطان نے مجھے بلا دیا، اور وہاں سورہ میں آپ نے پڑھا کہ شیطان نے بلا دیا. اور قصہ سنانا یوسف نے کہا تھا نا، اذکرنی عند ربی، کہ مجھے اپنے بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کر دینا. فانسا الشیطان ذکر ربی، شیطان نے بلا دیا. اور دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں شیطان کی طرف کی جاتی.
ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بلا دیا، اللہ کی طرف سے میں بھول گیا، یہ وہ بیمار پڑا. نہیں، شیطان برائی میں شیطان کو یاد کریں، خود کو یاد کریں، اللہ کو نہ یاد کریں. وما انسانی الا شیطان ان اذکر، مجھے اسے نہیں بلایا الا شیطان، مگر شیطان نہیں مجھ سے بلوا دیا. ان اذکر ہے کہ میں یاد کروں، یاد کر آپ کے سامنے تذکرہ کرنے سے شیطان نے مجھے بات بلا دی. ان اذکر ان چیز میں نے دیکھی لیکن مجھے بتانا نہیں یاد رہا. ان اذکر مانا آپ کو بتانا یاد نہیں رہا، اس کا ذکر اس کا تذکرہ بتانا نہیں یاد رہا. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور اس مچھلی نے راہ بنائی سمندر میں عجبا، عجیب طرح کی، عجیب انداز سرنگ بنا کے وہ چلی گئی. قال کہا ذلک ما کننا نبغی، یہی مقام جو ہم ہے ما کننا نبغی جو ہم تلاش کر رہے ہیں، یہی تو ہم نے جانا تھا. فرتد علی آثارہما، وہ دونوں پلٹے واپس ہوئے علی آثارہما اپنے قدموں کے نشانات پر. علم تکھایا کرتا ہے، پیچھے بات آئی نا، تھکاوٹیں ہیں اس کے لیے سفر ہیں، مشکلات ہیں، بھول چول ہے، مصائب ہیں، وگرنہ علم نہیں ملا کرتا. لیکن سلطان علم براحت الجسد والی بات ہے نا، علم ملے بندے کو بندہ فریش بھی رہے، نہیں ہوتا. اسی دورے کو آپ لیں، کم ہے 8-6-7 گھنٹے یا 5 گھنٹے مسلسل بیٹھنا، ہے تو کم ہی، حقیقت ہے. قرآن کے لیے سے بھی بڑی قربانی ہے، لیکن ہم کمزور ہیں. تو مشکلات، من طلب العلا سحر اللیالی، یار کہتا ہے جس نے بلندیوں کو پانا ہو راتوں کو جاگا کرتا ہے. اور من طلب العلا من غیر کد اضاع العمر فی طلب المحال، بلندی کا چاہت رکھنے والا ہے اور بغیر تکلیف کے اس نے اپنی عمر ضائع کی، واقعی ضائع کر دے گا، خواب بھی دیکھتا رہے گا، حقیقت کو نہیں پا سکتا. وَلَن تَبْلُغَ الْمَجْدَ حَتَّى طَلَاقِ الصَّبْرِ لا تحسب المجر تمرا انت آکلہ، یہ کھجور نہیں ہے بڑے مقام اور مرتبوں کو حاصل کرنا کہ آپ آسانی سے کھا لیں گے افطاری کے ٹائم یا کسی بھی وقت، بلکہ بلندیوں کو پانے کے لیے ایلو جیسی کڑوی بوٹی جو ہے وہ چبانی پڑتی ہے، کھانی پڑتی ہے، مصائب برداشت کرنی پڑتی ہیں. یہ تکالیف ہے علم میں. فرتد علی آثارہما قصصا، وہ دونوں پلٹے اپنے قدموں کے نشانات پر، قصصا یعنی اس کا پیچھا کرتے ہوئے، قدموں کے آثار دیکھ کر پیچھے آتے جا رہے ہیں. وجدا عبدا من عبادنا، دونوں نے پایا ایک بندہ ہمارے بندوں میں سے، بندہ پایا خضر علیہ السلام، عبدا من عبادنا، نیک بندے تھے. اختلاف ہے حضرت علیہ السلام کے متعلق نبی تھے یا نہ تھے. ایک مضبوط موقف یہ ہے کہ یہ نبی تھے، ان کی باتیں بتاتی ہیں کہ عام بندہ یہ نہیں کر سکتا. خود ہی حوالے دیتے ہیں کہ ہم مجھے میرے رب نے یہ حکم دیا. نبی کو ایسے ہی احکام ملتے ہیں. اور اسی بنا امام بخاری رحمہ اللہ خضر علیہ السلام کا تذکرہ احادیث الانبیاء میں لاتے ہیں، انبیاء کے واقعات کے اندر لاتے ہیں خضر علیہ السلام. سمجھئے کہ ان کا میلان بھی اس طرف ہے کہ یہ نبی تھے، اور یہ لوگوں نے بہت باطل جوڑ رکھا ہے ان کی طرف منسوب کر کے، کبھی بھی زندہ ہیں، یہ ہے وہ باتیں ساری غلط ہیں. وجد عبدا من عبادنا، نے پایا ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے، آتینا رحمتا من عندنا، جسے ہم نے دی تھی رحمت اپنے پاس سے، رحمت ہم نے عطا کی تھی. وعلمنا من لدنا علما، ہم نے انہیں دیا تھا اپنے پاس سے علما، علم، ہم نے علم سے نواز دیا تھا انہیں. خضر علیہ السلام علم رکھنے والے تھے، علم کی بات اس وقت نے کرنی ہے نا، علم سے نوازیے. تو علم جو ہے یہ من لدن، اللہ کے پاس سے ملا کرتا الفاظ. یہ کتنا پیارا لفظ ہے کہ ہم نے علم سے نواز دیا تھا، ہمارے پاس سے اسے علم عطا کیا گیا تھا. یہ بتاتا ہے کہ لوگوں علم اللہ کے پاس سے ملتا ہے، حاصل کرو، مانگو اس اللہ سے. اتنا پیارا لفظ ہے. اور صوفیہ نے کیا کیا؟ من لدن کہتا ہے علم لدنی، علم کی ایک قسم بنا دی علم لدنی ہے. یعنی اکثر یہ ہوتا ہے کہ پاس چونکہ معنی تو ہوتے نہیں ہیں، پھر الفاظ کا جادو یہ چلتے رہتے ہیں. کبھی میں روح کو من امر ربی کہہ دیں گے، کہتے ہیں یہ مقام کا نام، اور کبھی یہ ہے کہ جی علم جو ہے علم لدنی ہے. تو یہ فرسودہ نظریات ہے قرآن حدیث کے خلاف. من لدنا مانا ہمارے پاس سے علم، اللہ یہ علم عطا کرتے ہیں نا. انما العلم عند اللہ والی بات ہے کہ اللہ کے پاس سے علم وہی عطا کرتے ہیں. وعلمنا من لدنا علما، اپنے پاس سے علم عطا کیا تھا. رحمت من عندنا، یہ بھی الفاظ کچھ بھی بتاتے ہیں نبوت تھی ان کے پاس.
بخاری کی 3402 نمبر حدیث ہے کہ خضر علیہ السلام جو ہے ایک سفید مقام پر بیٹھے ہیں، سرسبز و شاداب لہراتی ہوئی جگہ، اس کے پیچھے خضر علیہ السلام۔ قال له موسیٰ هل اتبعک، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا هل اتبعک، کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں؟ بندے کو آ کر مل گئے۔ اس حدیث میں ہے، بخاری کی روایت میں ہے، انہوں نے سلام کہا، حیران ہوئی وانا بردک السلام، یہاں سلام کیسے؟ پھر انہوں نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں، موسیٰ خضر اور موسیٰ بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ کہا جی ہاں وہ مطلب کہ وہ جانتے تھے، وہ جاننے والے تھے نبی۔ لیکن ہر ایک کا علم اپنی اپنی جگہ ہے، ایک کے پاس وہ علم جو دوسرے کے پاس نہیں۔ قال له موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا اتبعک، کیا میں کی پیروی کر سکتا ہوں؟ تحقیق کر کے آئے ہیں نا، جیسے اس زمانے میں کوئی علم کا حدیث اور سنے کہ فلاں بڑا عالم ہے تو بس پہنچ جائے اس کے پاس۔ قال اتبعک علی ان تعلمنی، کیا میں کی پیروی کر سکتا ہوں؟ علی اس بات پر، ان تعلمنی شرط پر کہ آپ مجھے علم سکھائیں گے، مما وہ علم علمت رشدا جو آپ کو رشد و ہدایت کا علم سکھایا گیا ہے، مجھے وہ علم سکھائیں گے۔ علم ہے۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، بے شک آپ طاقت نہیں رکھتے ہمارے ساتھ صبر کرنے کی، میرے ساتھ صبر کرنے کی، آپ صبر نہیں کر سکیں۔ اس زمانے میں شریعتیں مختلف ہوتی تھی، ایک نبی کی ایک شریعت، دوسرے کی دوسری شریعت، کہا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں، ہمارے ایسے کام ہیں جو یہودیوں عیسائیوں کو بڑے عجیب لگتے ہیں، چونکہ نہیں ہیں ان کی شریعت میں نا، اور کتنے ایسے کام ہیں جو ہمیں ان کے بڑے عجیب لگتے ہیں کیونکہ ہماری حق شریعت میں وہ نہیں ہے، ان کے باطل میں وہ ہے۔ اس نے فرمایا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے، لن تستطیع معی صبرا، وکیف تصبر، اور کیسے آپ صبر کر سکتے ہیں؟ بڑا قیمتی جملہ کہا، وکیف تصبر، کیسے آپ صبر کر سکتے ہیں؟ علی ما لم تحط به خبرا، علی اس چیز پر، ما لم تحط به اس کو آپ نے نہیں گھیرا، خبراً باعتبار خبر اور علم کے، جو چیز آپ کی خبر اور آپ کے علم میں نہیں ہے اس پر آپ صبر کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں پیاری بات ہے۔ جو چیز بندے کو اس کا پہلے ادراک ہونا کہ مثلا آپ کو پتہ کہ جی یہ کام ہونا ہے، وہ ہو جائے تو پھر بندہ نہیں پریشان ہوتا۔ بڑے سے بڑا کام ہے، اس کی خبر پہلے ہو جائے بندے کو، کچھ تیاری وہ کر چکا ہوتا، کچھ نہ ہو ذہنی طور پر تیار رہتا ہے اس صدمے کے، اس حادثے کے لیے، زیادہ نہیں پریشان ہوتا۔ لیکن یک دم جو کوئی چیز سر آتی ہے وہ زیادہ پریشان کرتی ہے۔ تو جو چیز آپ کے علم میں نہیں ہے اس پر کیسے صبر کر سکتے ہیں؟ اب میں جو کروں گا وہ آپ کے علم میں نہیں ہوں گی وہ چیزیں، حتیٰ کہ آپ کی شریعت میں نہیں ہوں گی، تو آپ جو ہے پھر پریشان ہوں گے، صبر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ انبیاء جو ہیں برائی پر صبر نہیں کر سکتے۔ ایک چیز جو ان کی شریعت میں ناجائز ہے، مجھے جہاں نظر آئے گی نبی رد کرے گا کہ یہ نہ ہو، اس لیے فرمایا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا۔ تو یہاں شرائط بھی سمجھ آتی ہیں کسی ادارے میں داخلے وغیرہ وغیرہ علم کے لیے۔ میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں لیکن شرط یہ کہ آپ مجھے سکھائیں گے علم۔ سمجھیے بھائی کہ اپنے شاگردوں کو جس بات میں بھی بننا ہو تھوڑا علم دے انہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، مثلا کوئی آدمی کسی کا کوئی بچہ بٹھا دیے کہ درزی بنائے، ایک سال تک اسے وہ سچائی منگواتے رہیں گے، دکان صاف کرواتے رہیں گے، پھر اس کے بعد جی کام سکھانا شروع کریں گے، پھر ایک سکھائیں گے دوسرا نہیں سکھائیں گے۔ اسی طرح علمی میدانوں کے لیے الحمدللہ اہل علم میں بخل کم ہے، وہ سکھاتے ہیں، ان کے پاس آتا ہے، لیکن یہ دنیا داروں میں چیز زیادہ ہوتی۔ ہر استاد جو ہے بس آسانی سے اگلے کو نہیں استاد بناتا، شاگرد ہی بنایا کرتا ہے، ٹائم ہی ضائع کیا جاتا ہے۔ تو آپ مجھے سکھائیں گے، یہ پھر شاگرد کو بھی چاہیے کہ ایسی جگہ انتخاب کرنا سکھایا جاتا ہے، جیسے استاد کا انتخاب کرے، ایسے ادارے کا کرے جہاں ٹائم نہ پاس کرایا جاتا ہے۔ اسی طرح پھر وہاں جائے جہاں وہی سکھائی جاتی ہے، مما علمت رشدا، رشد و ہدایت وہ سکھائیں گے، نہ کہ گمراہیاں، سب کچھ سکھایا جائے سوائے قرآن و حدیث کی۔ اچھی نحو صرف یا اچھی گرامر، اچھی بلاغت، اچھی عربی ابو جہل کو بھی آتی تھی، ابو جہل کو بھی بڑا فصیح و بلیغ انسان تھا۔ اب چیز تو اصل وہی ہے، وہی نہ سکھائے کہ ادارہ سب کو یہ سکھا دے، کیا کر رہا ہے وہ، ٹائم ہی ضائع کر رہا ہے، دنیا خراب تباہ کر رہا ہے اگلے کی۔
مما علمت رشدا. اس میں بڑے فائدے ہیں. اگر ٹائم ہو نا اور آپ ایک جملہ لیں مستقل، ایک آداب علم پر ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے اس واقعے کی روشنی میں. سے بخاری کی حدیث ساتھ ملا دیں اور یہ الفاظ قرآن کے سورہ کاف کے ملا دیں تو آداب علم پر ایک کتاب اچھی انشاءاللہ لکھی جا سکتی. تو کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، جس کی آپ کو خبر نہیں کیسے اس پر آپ صبر کرنا. اس لیے بندہ ذہنی طور پر علم کی راہ چلتے ہوئے ہر تکلیف کے لیے ذہنی طور پر تیار اور مصیبت کے لیے. جب آپ سمجھتے ہیں کہ جی وہاں تو خیر اور مزے وہیں مزے ہیں اور کوئی مشقت وہاں نہیں ہے، پھر جب مشقتیں آتی ہیں پھر بندہ پریشان ہوتا ہے. اس لیے ذہنی طور پر بندہ تیار ہو کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مشکلات ہوں گی، یہ مشکل راہ اور تکلیفوں. حفظ الجنت بالمکارہ حفظ النار بالشہوات. بخاری کی حدیث میں اس نے فرماتے ہیں جنت کی راہ جو ہے مشقتوں سے ڈھانپی گئی ہے، تکلیفیں ہیں، کانٹے ہیں اس میں. اور علم اگر جنت کی راہ ہو تو کون سی راہ جنت کی ہو؟ بلکہ حدیثوں نے خود کہا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له بہ طریقا الی الجنہ. یہ روایت نہیں متکلم فی لیکن تائید میں روایت موجود ہے. تو یہ جنت کی راہ جو علم ہی ہے، اس سے مشقتیں ہیں، اس میں تکالیف ہیں، اس میں باتیں ہیں، اس میں غذا کے معاملات، کمی کے معاملات اور مار داڑ ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہے. اس زمانے میں غلط ذہن سازی قوم کی جا رہی ہے کہ استاد جو ہے مارے گا نہیں، ڈانٹے گا نہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. کچھ نہیں ہوتا، صرف یہ ہوتا ہے کہ اگلا فارمی نہیں رہتا تو کوئی دیسی بندہ بن جاتا ہے. مار سے، دھاڑ سے، ڈانٹ سے، ڈپٹ سے جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے چیزیں یہ فائدہ دیتی ہے انسان کو. آپ دیکھ لیجیے اپنا تعلیمی نظام دیکھ، جب تک یہ ادب کا پہلو تھا، مار داڑ بعض اوقات سزائیں، تب تک کیا افراد تیار ہوتے رہے. اس قوم کے اندر تہذیب تھی، ثقافت تھی، انسانیت تھی، دین تھا. اور جب سے چیزیں نکلی ہیں بے لگامیاں، باپ سے بیٹا نہیں، ہر گھر کے اندر سربراہ، باپ ہے، ماں ہے، بڑے بھائی ہیں، بہنیں بڑی، ہر سربراہی رو رہا ہے. کیا کریں، اولاد بات نہیں مانتی. ہمارے بڑے اچھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آج کل جو اولاد ہے یہ ہماری نہیں، یہ موبائل کی اولاد ہے. جو تربیت ہے، جو کچھ سیکھنا سکھانا وہ اسی نہیں کرنا، اور بس بے لگامی اور ہر درجہ چلتی جا رہی ہیں. قرآن سے ہر نظریہ سیکھنا چاہیے. یہ غلط تصور ہے جو برگر خوروں نے سمجھایا اور بتایا ہے. ہمیں اسلام کا نظریہ یہ نہیں ہے. عبداللہ بن عباس سے ثابت اپنے شاگردوں کو سزائیں دی ہیں، دیگر نے دی ہیں. نبی علیہ السلام بعض اوقات سزائیں دی ہیں. آپ اسی واقعے کو بخاری کے آپ لیجیے، ایک جنگ سے صحابی پیچھے رہتے ہیں 3 اور 50 دنوں تک سزا دی جاتی ہے. اور ایسی سزا کہ قرآن نے بیان کی ضاقت علیہم الارض بما رحبت، کہ وہ بڑی وسیع زمین پر تنگ کر دی گئی تھی. بہت بڑی سزا. تو سزاؤں کا تصور اسلام میں ہے. مزے کی بات ہے، ایک طرف یہ کہتے ہیں سزائیں نہ ہوں، اسلام میں سزائیں نہیں ہیں، پھر ان کی سزائیں اسلام کیا انسانیت والی بھی نہیں ہے جو یہ دیتے ہیں. بے لباس یہاں کیا جاتا ہے، مارا یہاں جاتا ہے، داڑا یہاں جاتا ہے، عزت نہ عزت دیکھی جاتی ہے، نہ جان نہ مال. تو پھر وہاں بھی چھوڑ دیں آپ نا. یہ وہاں کا یہ کرنا یہ بتاتا ہے کہ یہ انسانی مجبوری اور ضرورت ہے. یہ ضرورت ہے سزاؤں کا ہونا. اسی بنا تو اسلام نے رکھی ہے. اس کے بغیر تربیت انسانیت کی ہو نہیں سکتی. ہم آپ کو غلط نہیں کہتے ہیں، اگر کہنے کا مقصد یہ اگر آپ وہ کر رہے ہیں، اگر سے بات غلط بھی ہوں گی تو صحیح سے کر رہے ہیں، وہ ہونا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں بھی تربیت سے نہ روکیں. ایک بچہ اگر نرمی مانگ رہا ہے ہم نرمی کریں گے، سختی کی ضرورت ہم سختی کریں گے. وہ بیٹا ہے، وہ شاگرد ہے، جو جس انعام کے لائق ہے وہ انعام دیں گے، اور جس سزا کے لائق ہے وہ سزا دیں گے. تبھی تربیت ممکن ہے. اللہ نے کیا جہنم جنت نہیں پیدا کی، جہنم نہیں پیدا کی، دونوں پہلو رکھے نا. بڑے مفید فائدے ہیں اس درس میں، علم وغیرہ وغیرہ کے تربیت کے حوالے سے. قال إنك لن تستطيع معي الصبر وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا. قال کہا ستجدنی قریب مجھے پائیں گے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا، صابرا صبر کرنے والا پائیں گے. یہ ہے عزم ہے نا صبر کا. انشاءاللہ بھی اس صورت انشاءاللہ بھی بار بار سے ہے، تیسری دفعہ تقریباً بن جاتی ہے انشاءاللہ اور ماشاءاللہ کی. انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. اس طرح انشاءاللہ لکھنا ہے، الف اور نون کو جدا کر کے. ہم نون کو شین سے ملا کر لکھتے ہیں، پھر معنی غلط ہو جاتا ہے، خدا کرنے کا معنی. انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، صابرا صبر کرنے والا. علم جو ہے وہ صبر کی رہا، بات یہ ہو رہی ہے.
ولا اعصی لک امرا، اور میں نافرمانی نہیں کروں گا آپ کے حکم کی. استاد کی، باپ کی، بڑے کی نافرمانی نہیں کی جاتی، ادارے کی نہیں کی جاتی. ولا اعصی لک. قال فإن اتبعتنی، کہا فإن اتبعتنی، اگر آپ میری پیروی کریں گے تو فلا تسألنی عن شیء، مجھ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھنا نہیں ہے. میں جو سوال کروں گا پوچھنا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں تقلید ثابت ہوگی، پوچھنا نہیں، جو میں کروں گا پوچھنا نہیں ہے. اول تو ہم کہتے ہیں خضر علیہ السلام نبی ہیں راجح قول کے مطابق. دوسرا اگر نہیں، جیسے کہتے ہیں نا ذرا صبر کرو بات، تو فلا تسألنی عن شیء، 2 منٹ ذرا صبر کرو حتی احدث لک منہ ذکرا. یہ ہے نا، میں خود بتاؤں، یعنی کہ یہ پوچھنا نہیں ہے میں غلط کروں یا صحیح کروں، پوچھیں گے، میں خود بتاؤں گا، آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. قال فإن اتبعتنی، اگر آپ میری پیروی کریں گے تو فلا تسألنی عن شیء، مجھ سے سوال نہیں کر رہا کسی چیز کے بارے میں، حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں احدث لک، یعنی نئے سرے سے خود ہی آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کروں. احدث لک منہ، میں خود ہی بیان کروں. احدث لک، آپ سے میں نے اس کے متعلق ذکر نصیحت، تذکرہ، اس کا تذکرہ میں خود ہی کر دوں، آپ نے نہیں پوچھنا. فانطلقا، دونوں چل پڑے. لیکن موسیٰ علیہ السلام پھر صبر نہ کر سکے. وہی بات ہے کہ ان کی شریعت کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں تو ایمان نہیں گوارا کر رہے کہ وہ خاموش ہو. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ کاش کہ موسیٰ علیہ السلام مزید صبر کرتے ہیں، مزید کچھ سننے کو مل جاتے. فانطلقا، وہ دونوں چل پڑے. حتی اذا رکبا فی السفینہ، یہاں تک کہ وہ دونوں سوار ہو گئے فی السفینہ، کشتی میں. خنقہا، خضر علیہ السلام نے اس میں سوراخ کر دیا، پھاڑ دی، سوراخ کیا. اب یہ اس روایت میں الفاظ سے، بخاری کی روایت میں کہ حملونا بغیر نوم، کہ ان لوگوں نے ہم سے کرایہ تک نہیں لیا چونکہ جانتے تھے. اب اس کسی لفظ کو آپ لیں، خضر علیہ السلام کو فرشتہ نہیں ہے، انسان ہے. لوگ کشتی والے جان، اس کا مطلب ہے کہ مقامی بندہ ہے یہاں کا، اس لیے پہچانتا نا. جو جہاں کا مقامی ہے وہ ڈرائیور کنڈکٹر پہچانتے ہوتے ہیں، وہ بنوانا کہ آتا جاتا رہتا ہے. تو اس لیے وہ پھر نیک بندہ، نیکی کی شہرت اللہ نے دی ہے تو اللہ نے محبت بھی ڈالی ہوتی ہے لوگوں کے ذہنوں میں، اس لیے کرایہ تک نہیں لیا. تو کہا ہم سے پیسے تک نہیں لیے اور آپ نے کشتی خراب کر دی. خرقا، قال کا خرقا لتغرقا، آپ نے کشتی کے اندر سوراخ کیا. لتغرقا، انجام یہ نکلے گا تاکہ آپ ہلاک کریں کہ اہل کو ڈبو دو، ڈوب جائیں گے لوگ. معنی یہ لقد جئت شیئا امرا، یقینا آپ نے کام کیا عجیب و غریب. قال، کہا الم اقل، کیا میں نے نہیں کہا تھا. یہاں لک نہیں لایا چونکہ تھوڑی بات نرم کی ہے، میں نے نہیں کہا تھا. آگے پھر جب دوبارہ غلطی کریں گے پھر میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ نے سوال نہیں کرنا. قال، کہا الم اقل، کیا میں نے نہیں کہا تھا. سمجھ یہ آتی ہے کہ تربیت کے پہلو میں پہلے نرمی کو آپ ترجیح، نرمی سے بات نہ بنے پھر سختی کی طرف جائیں. قال الم اقل، کیا میں نے نہیں کہا تھا انکا، بے شک آپ جو ہے لن تستطیع معی صبرا، میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. فوراً بات یاد آ گئی. قال لا تؤاخذنی بما نسیت، میرا مواخذہ نہ کیجیے جو میں بھول گیا ہوں، پکڑ نہ کیجیے، یاد نہیں رہا مجھے. اور ان اللہ تجاوز عن امتی، بلکہ والنسیان کے الفاظ کہ رب العالمین نے اس امت سے بھی بھولنے کو معاف کیا ہے. من نام عن الصلاۃ او نسیہ فلیصلی اذا ذکرها مسلم، جو نماز سے سو گئے یا اسے بھول گئی نماز، جب یاد آئی تب پڑھنی ہے تو بھول گیا ہوں. لا تؤاخذنی بما نسیت، میرا مواخذہ نہ کیجیے اس چیز پر جو میں بھول گیا ہوں. ولا ترهقنی من امری عسرا، ولا ترهقنی، اور آپ مجھے نہ ڈالیں من امری، میرے اس معاملے میں عسرا، تنگی اور سختی میں، شدت، سختی نہ کریں مجھ پر، چھٹی نہ دیں. ایک یہ معنی بھی آخری ڈانٹے ہم پہ نا، میں بھول گیا تھا. ان من امری عسرا. فانطلقا، پس وہ دونوں چل پڑے. حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ وہ دونوں ملے غلاما، ایک بچے کو. فقتلہ، اسے قتل کر دیا. سر مسلم کی 2661 نمبر حدیث. ان الغلام الذي قتل الخضر اكتبع کافرا، اس بچے کو خضر نے قتل کیا تھا یہ کافر تھا. اگر زندہ رہتا لارحق وہی طغیانا وکفرا، اپنے والدین کو بھی کافر بنا دیتا اور گمراہ کر دیتا. اب دیکھیں اللہ کے معاملات دیکھیں. آسان تک روشن وجہ اللہ فی خیرن کثیرہ والی بات ہے نا. اب جس بندے نے جس کا یہ بچہ ہے اور اس سے خبر ہو کہ جی بچے کو بار مار کے چلا گیا، کتنا رویا دھویا ہوگا، کتنی بددعائیں بھی شاید دی ہوں گی. لیکن تب بھی جو ہوا خیر والا معاملہ ہوا. دنیا کی مصیبت بن گئی ہے
لیکن آخرت کی عظیم مصیبت سے بندہ بچ گیا ہے. اور اسی طرح پھر آگے بات آئے گی کہ اللہ نے اسے اچھا پھر دیا ہے. قتل کر دیا فقتلا قال کا قتلت نفسا زکیہ، کیا تو نے قتل کر دیا ایک نفس کو زکیہ جو کہ پاک ہے بے گناہ، بغیر نفس، بغیر کسی نفس کے. اس میں اس کی بھی خیال تھی، بچہ مر گیا جنت ہو سکتا چلا جائے نا، اور والدین بھی، اور اگر یہ بڑا ہوتا خود بھی کافر تھا، جہنمی تھا، اور والدین کو بھی اس نے جہنمی بنا دینا تھا. اللہ جو کرتے ہیں اس میں انسان کی خیر ہوتی ہے، خاص طور پر مومن کے لیے اللہ جو کرتے ہیں مسلمان کے لیے وہ بہت خیر کا معاملہ رکھتے ہیں. وہ عام انسانوں کی طرح پھر مومن کے ساتھ نہیں ہوتے، نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ خاص معاملہ رکھتے ہیں. اللہ کی رحمت فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْعِبَادَ، اللہ کی رحمت عام ہے لیکن خصوصاً جو متقی پرہیزگار اور مومن ہیں ان کو لیے میں خاص کر دوں، انہیں پھر خاص رحمتیں اللہ کی ملتی ہیں، فیصلوں میں، اقوال میں، افعال میں، ہر چیز میں. فقتلا لقد جئت شيئا بغیر نفس کہہ دیے، چونکہ کوئی قتل کرے پھر قتل کیا جاتا ہے، پھر تو بغیر، جس طرح کہ بخاری کی روایت بڑی قتل النفس بھی ہے نا، قتل کرے تو اس کے مقابلے میں پھر قتل کیا جاتا ہے. 3 چیزیں ہیں، اس صورت میں پاک خون جو ہے وہ جائز ہو جاتا ہے بہانا، اس میں سے قتل ہے. تو قتل بھی اس نے کو نہیں کیا کہ آپ اسے قتل کر رہے ہیں. لقد جئت شيئا نکرا، یقینا آپ آئے ایک ایسے کام کو نکرا جو کہ بڑا برا اور بڑا عجیب ہے. پھر نے اعتراض کر دی، چیز برداشت نہیں، چونکہ یہ معاملہ اس سے بڑا ہے. پہلے کشتی کی بات تھی اور یہاں کیا پہلے کشتی کا نقصان اور معمولی نقصان، اب انسانی جان کا بہت، چونکہ نبی کو اس کی حساسیت پتہ ہے نا. قرآن نہیں کہا کہ وَنَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَيْنَاهَا جَمِيعًا، کہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہ جو ان پر اللہ نے یہ لکھ دیا تھا، ایک بندے کا قتل تمام بندوں کا قتل، ایک کی زندگی تمام. یہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی نا، تو اتنی سختی تھی اس لیے ان سے برداشت نہ ہوا کہ بچہ قتل اور پھر ناجائز قتل، پھر بچے کا قتل. قال لم اقل، کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا آپ سے، لکھا یہاں لکھا ساتھ کہہ دیا، تھوڑی سختی آ گئی نا، میں نہیں کہا تھا آپ سے انک لن تستطیع معی صبرا، بے شک آپ جو ہے میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. طاقت نہیں آپ کی، تستطیع ایک ہے کہ صبر نہیں کر سکیں گے، صبر کرنے کی طاقت نہیں ہے، تستطیع مانا. قال، کہا موسیٰ علیہ السلام ایسے بھی بڑے جلال رکھنے والے پیغمبر ہیں، جوشیلے ہوئے، لیکن جوشیلے یہ لفظ تھوڑا عجیب ہوگا نبی کے لیے، کیونکہ ہمارے ہاں جوشیلے کا معنی جذباتی ہونا ہوتا ہے، جو ظالم بھی اور حق سے ہٹا بھی ہو اور صحیح جج بھی نہ کر سکتا. اس لیے جلالی طبیعت آپ نے ان کی تھی بڑی. اصل میں اللہ کے ہر کام میں خیر ہوتی ہے نا. مقابلہ فرعون سے کروانا تھا نا، اب اگر کوئی اور بندہ ہوتا ہے نرم طبیعت کا تو فرعون کا مقابلہ مشکل تھا، اس لیے اللہ نے پھر اسی طرح کا بندہ پیدا کیا مقابلے میں فرعون کے. انک لن تستطیع معی صبرا قال ان سألتک عن شیء، کہا آخری بار نہیں، ان سألتک عن شیء، اگر میں آپ سے پوچھوں کسی چیز کے بارے میں بعد ہے اس کے بعد، فلا تصاحبنی، تو مجھے ساتھ نہ رکھیے گا، بس چھٹی. قد بلغت من لدنی عذرا، یقیناً آپ پہنچ چکے ہیں من لدنی میری طرف سے عذر کو، پھر میرے متعلق بس آپ حجت پوری کر چکے ہیں اور عذر کوئی بہانہ پھر نہ ہوگا، مجھے جدا کر سکتے. فانطلقا، پس وہ دونوں چل پڑے. 3 کی دفعہ کی اہمیت ہوتی ہے اسلام میں، اس لیے بہت ساری چیزیں 3 دفعہ ہوتی ہیں. فانطلقا، وہ چل پڑے حتی اذا اتیا، یہاں تک کہ وہ دونوں آئے اہل قریۃ، ایک بستی والوں کے پاس. استطعما اہلہا، ان دونوں سے کھانا مانگا، ان دونوں نے کھانا مانگا اہلہا، اس بستی کے باسیوں رہنے والوں سے. فابوا ان یضیفوہم، زمانے میں فرق ہے نا، یہ ہمارے زمانے میں ہر جگہ ہوٹل کا نظام، گاڑیاں وغیرہ یہ ہو گئی، اس زمانے میں چیزیں نہیں تھی، دکان و شہرت سب اس طرح سے نہیں تھے. تو ہوتا یہ تھا کہ مہمان نوازی اہل علاقہ ہی کرتے تھے، جہاں رات رہنا ہو انہیں کا بیٹھک کی جگہ انہیں کے پاس رہیں اور انہیں کھلا دیا. اب بھی بعض علاقوں میں یہ تصور ہے. تو ان سے اس لیے کھانا مانگا، بغیر نبی، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھیک نہیں ہوتی، یہ رواج ہے، یہ نظام زندگی تھا. سمجھا رہی ہے بات نا، یہ بھیک نہیں ہے. اسی بنا آپ سے بخاری کی روایت، صحابہ نے چلتے ہوئے اسی طرح ایک بستی والوں سے ضیافت طلب کی، مہمان نوازوں نے کہا کہ نہیں، اور پھر وہ سردار جو ہے وہ ڈسا جاتا ہے. جی تو یہ شکل ہے، یہ بھیک نہیں ہے، یہ قانون طریقہ ہے. آج آپ کل آپ کے پاس کوئی دوسرا آئے گا، آپ اسے دیں گے. جو یاد رہیے کہ جو ایک طریقہ کسی معاشرے کے اندر رائج ہو اور شریعت کے خلاف نہ ہو تو
تو اسلام اسے سپورٹ کرتا ہے، اس کی تائید کرتا ہے، تاکید کرتا ہے، اور وہ معیوب نہیں ہو سکتا جب تک شریعت کے خلاف نہ. تو ان سے کھانا طلب، اس کا طعام اعلیٰ. فَأَبَوْا يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے انکار کیا دونوں کی ضیافت کرنے سے. دونوں بشر ہیں نا، کھانا مانگ رہے ہیں، انسان ہیں. يُضَيِّفُوهُمَا، کہ وہ ان دونوں کی ضیافت کریں. فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا، وہاں پھر ان کو نظر آئی، انہوں نے پایا ایک دیوار کو. يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ، دیوار کا ارادہ تھا ان ينقض، کہ وہ گر جائے. دیوار کا ارادہ نہیں ہوتا معنی، یہ محاورہ سا ہوتا، دیوار گرنے کی سوچ رہی ہے، گھر گرنے کا مطلب یہ کہ اللہ ہی گرائیں گے، لیکن حالت اس کی ایسی ان ينقض فأقام، اسے سیدھا کر دیا. فأقام، نبی جو ہے مصلح ہوتے ہیں، فساد کو ختم کرنے والے ہوتے ہیں. اسی طرح نبی کے صحیح وارث فساد کو ختم کرتے ہیں. اب یہاں دیکھا کہ وہ نقصان ہونے لگا ہے، وہ پورا کر دیا، حالانکہ. اور اسی طرح پھر نبی جو ہیں اور اچھا وارث ہے نبی اور طالب العلم، وہ ينفع الناس، فائدہ پہنچایا کرتا ہے لوگوں نے، نقصان. اور اسی طرح وہ برائی کا بدلہ اچھائی سے لیا کرتا ہے. ادفع باللتی ہی احسن سے. یہاں انہوں نے برائی کی ہے کہ حق تھا ضیافت کا اور نہیں پورا کیا، اور یہ جو ہے پھر بھی ان کی دیوار جو ہے وہ سیدھی کرتے ہیں. فأقام، انبیاء کا تواضع سمجھ آتا ہے. قال لو شئت، اگر آپ کی مرضی ہو، لاتخذت علیہ اجرا، یہ استاد اور شاگرد جیسے ہوں، ایسے ہی ہیں نا، تو مل کر دیوار بھی بنائیے. قال لو شئت، یاد رہے کہ آپ اپنے علم کے ساتھ ساتھ نا، اگر اپنے علم کو آپ نے عروج بخشنا ہے نا، مضبوطی بخشنی ہے، خدام بھی بنے، خادم بنے. خادم بنیں گے علم کے ساتھ ساتھ، علماء کی جتنی خدمت کریں گے، صلحاء کی کریں گے، بڑوں کی کریں گے، خصوصاً اساتذہ کی کریں گے اور والدین کی کریں گے، تو اس سے پھر اصل عروج آپ کو ملے گا. کیسے ملے گا؟ کہ عبداللہ بن عباس کی طرح دعا مل جائے گی. عبداللہ بن عباس کے بہت سارے اسباب ہیں علم کے، اور خاص طور وحی کی مہارت اور قرآن کی. ایک بڑا سبب یہ ہے، ایک لوٹا پانی نبی اسلام کے لیے رکھا ہے. پوچھا کہ کس نے رکھا؟ وضو کا پانی تھا. کہا عباس نے رکھا، عبداللہ بن عباس نے. اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، یا اللہ علم، کتاب کا علم دے اور دین کی فقاہت عطا فرما دے. اور بس یہی ایک دعا ان کی تقدیر کو بدل گئی ہے اور حبر الامہ بنا دیا، امت کا عالم بنا دیا. تو دعا یہاں استاد جی و بڑے جی والدین وغیرہ وغیرہ زبان سے دعا دے دیں گے، یا ہو سکتا ہے زبان سے کچھ نہ بھی کہیں، دل کے اندر اندر دعا نکل جائے اور آپ کی زندگی بدل دے. جہاں یہ ممکن ہے کہ آپ خدمت نہیں کریں گے، پریشان کریں گے، کوئی بد دعا دے دیں گے، نہیں تو دل میں کوئی بد دعا آ جائے گی، نہیں تو وہ ناراضگی آپ کی ہلاکت کے لیے، کسی انسان کی ہلاکت کے لیے کافی ہے. اور اسی طرح استاد اگر دعا دیں گے، دعا نہ دیں، زبان سے نہ دیں، دل سے دے دیں گے، دل سے نہ دیں، دل خوش ہو جائے گا، یہی آپ کی اس کے لیے کافی ہے نجات اور علمی ترقی کے لیے. یاد رہے استاد اکثر جب دعا دیتا ہے نا، استاد چونکہ استاد کا تعلق شاگرد سے علم کا ہی رہتا ہے نا، تو استاد کی اکثر دعا بھی پھر علم کے متعلق ہوتی ہے. استاد کی دعا علم کے متعلق ہوتی ہے، اس لیے استاد کی دعا پھر بہت اثر زیادہ کرتی ہے. والدین ہو سکتا ہے آپ کو مال متاع وغیرہ وغیرہ کی دعا دے دیں گے، استاد جو دے گا وہ علم کی دعا دے گا، اور یہی پھر آپ کی ضرورت بھی ہے سب سے بڑی، اور یہی سب سے بڑی عطا بھی ہے انسان کے لیے. بڑے فائدے ہیں سب سے، ہم جلدی چل رہے ہیں. قد فأقام، یاد ہے کہ خدمت کر رہے ہیں نا، خادم ہیں، نبی ہیں، علم بھی ہیں اور خدمت بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. لگے رہے ہیں، جتیاں اٹھائیں بڑوں کی، اللہ سے پناہ مانگیں کہ اساتذہ، والدین اور بڑوں کی، بزرگوں کی بد دعا ملے، زندگی تباہ ہو جائے گی. ان کے دعاؤں کے طلبگار رہیں اور دل سے خدمت کریں. یہ بھی نہ اوقات بندہ صرف قربت کے لیے خدمت کرتا ہے، یا خود اس کو خود کی طرف متوجہ کرنے کے لیے خدمت کرتا ہے، یا بعض اوقات اللہ نہ کرے بعض ریاکاریوں کے لیے کرتا ہے. نہیں، ایک اللہ کی رضا مطلوب اور دلی خدمت ہو. دلی خدمت اگر آپ تھوڑی بھی کریں گے تو یہ بڑی دعائیں نکلوائے گی. جب دیکھیں دل سے دل کو راہیں ہوتی ہیں نا، جب اگلا استاد دیکھیں اس بندے کا دل میرے دل کے بہت قریب ہے، دل سے اس کی چاہت ہے، تو وہ بھی چاہ رہا پھر مجبور ہو اسی تعلق. اور پھر جب اس بندے سے علم حاصل کیا جو علم کے ساتھ ساتھ دل بھی دے رہا ہو، تو پھر برکتوں والا علم ملا کرتا ہے. پھر وہ دل سے باتیں جب نکلتی ہیں تو اذا خرج الکلام من القلب وقع فی القلب والی بات ہے نا، وَإِذَا خَرَجَ مِنَ اللِّسَانِ لَمْ يُجَاوِزِ الْآذَانَ. بات جب دل سے نکلتی ہیں دل کے اندر گھستی ہے، اور جب زبان سے نکلتی ہیں تو کانوں سے آگے نہیں بڑھتی. ابن زیاد صاحب کہتے ہیں
قال لو شئت اگر آپ چاہیں لاتخذت علی اجرا آپ لیں اس پر کوئی اجرت اور مزدوری لیں اگر آپ کی چاہت ہو. یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم لیں یا میں لوں. استاد جی کو مشورہ دے رہے ہیں اگر آپ کی مرضی ہے تو ان سے پیسے وغیرہ لیں. لاتخذت علی آپ لیں اس پر کوئی اجرت اور مزدوری لیں. کیونکہ خود کام کو کچھ نہیں سمجھ رہے نا. استاد جی پر افسوس تکلیف ان کی نظر آ رہی ہے خود کی نہیں نظر آ رہی. تخت اور یہ ادب بھی ہے کیونکہ اس شاگرد کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا. استاد کے سپرد کیا جا رہا ہے نا. اگر آپ چاہیں تو ان سے فیصلہ ہے. اگرچہ زمانے بدل گئے ہیں اب فیصلے شاگردوں کے چلتے ہیں. حتیٰ کہ اداروں کے اندر بھی شاگرد جی نے استاد رکھنے بھی ہیں نکالنے بھی ہیں مشورے بھی انہیں سے باز کرتے ہیں. یہ بیوقوفی ہوتی ہے کہ آپ شاگرد پر استاد پر شاگرد کو حاکم بنائیں. یہ بیوقوفی ہوتی ہے. قاضی حاکم آپ شاگرد کو استاد پر بنائیے. میں اس کو بھی بیوقوفی سمجھتا ہوں کہ فلانا استاد کیسے پڑھاتا آپ شاگرد سے پوچھتے ہیں. اب شاگرد بتائے گا کہ استاد جی کیسے پڑھاتے ہیں. جہاں یہ نقصان ہے وہاں غلط ذہن سازی کر رہے ہیں. آپ خود ہی شاگرد کو یہ کہ بتا رہے ہیں کہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ استاد جی کے متعلق فیصلے کر سکیں. یہ غلط تصور آپ دے رہے ہیں. اس کے نقصانات ہوں گے. اس لیے میں اس حق میں نہیں ہوتا. ادارہ تباہ ہوتا ہو جائے لیکن دل نہیں کرتا اللہ نہ کرے کہ نہیں کرے کہ شاگرد سے بندہ پوچھے کہ یہ فلانا کیسا پڑھاتا ہے ٹھیک پڑھاتا نہیں پڑھاتا پڑھانا چاہیے نہیں پڑھانا چاہیے یا نہیں. آپ علم سے محروم رہ جائیں استاد کے خلاف نہ بولیں تو کامیابی ہوں گی. استاد کے خلاف کوئی خیر نہیں ہوتی. برداشت میں خیر ہوتی. جو آپ نے برداشت کی ہوگی اللہ کی رضا کے لیے کوئی نہیں. یہ علم میرے پاس نہ صحیح یا استاد کا نہ صحیح تو اسی چیز کی حوصلہ افزائی اللہ کر دے گا اور آپ کو علم سے نواز دے. جنہوں نے استادوں کے خلاف بولا ہے کامیابی نہیں مل سکی. تو فیصلہ جو ہے حاکم کا ہو محکوم کا نہ ہو. استاد جی کا ہو ابا جی کا ہو بیٹا جی کا نہ ہو شاگرد کا نہ ہو. سورت کہتی ہے اتخذت علیہ اجرا قال هذا فراق بین. اور انہوں نے اچھی بات یہ ہماری شریعت میں بھی ہے نا. میں نے آپ کو حوالہ دیا سے بخاری کی اور حدیث کا کہ صحابہ نے مہمان نوازی مانگی اگر انہوں نے نہ کی پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے ہوئے پھر تو سردار ڈسا گیا. دم کے لیے ان کے پاس ہے کہا دم کریں گے لیکن بکریاں آپ لیں گے. اب یہ اس لیے لے رہے ہیں چونکہ انہوں نے ضیافت نہیں کی نا حق بنتا ہے. اور روایت بتاتی ہے سے بخاری وغیرہ کی کہ جب کسی کے آپ مہمان بنے ہیں اور وہ آپ کی لائق مہمان نوازی نہ کریں تو آپ اپنا حق ان سے لے سکتے ہیں. مشہور مسئلہ ہے. صحیح روایات نے بتایا مثلا 5-10 سال میں کسی کے مہمان بن جاتے ہیں کم از کم ایک مرغی تو حق بنتی ہے ان کے لیے ذبح کی جائے. تو اگر بس چلیں باہر کی مرغی نظر آتی ہے اٹھا کے لے جائیں صاحب حق نہیں دیا کیا نا ان کا. ایسی کوئی اور چیز تو یہ چوری کے اندر یہ چیز نہیں آتی. یہ حق ہے جو لیا گیا ہے حق الضیف ہے. تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کسی طرح کی بات کر رہے ہیں کہ ان سے پیسے لیتے ہیں جن نے جو مہمان نوازی نہیں کی ہماری. قال هذا فراق بینی و بینک. قال کہا چونکہ موسیٰ علیہ السلام بندہ جو قانون خود بنائے پھر پابندی کرنا اس کی مجبوری بن جاتی ہے. جس طرح کہ وہاں یوسف کے بھائیوں نے خود قانون بنایا کہ جو چوری کرے گا جس کے پاس پکڑی گئی وہی قید ہوگا. تو جب یہی چیز پھر انکار نہیں کر سکتے تھے. یہاں بھی چونکہ خود نے قانون بنایا رکھا کہ جی ایک چانس مجھے دیں بس ایک دفعہ. کہا ٹھیک. تو اب لہٰذا انہوں نے کہہ دیا کہ قال هذا فراق بینی و بینک. یہ حد جو ہے فراق بینی و بینک جدائی ہے. بینی و بینک میرے اور تیرے درمیان اب جدائیاں ہوں گی. فراق بینی و بینک تو استاد کی مخالفت علم سے محروم کر دیتی ہے. هذا فراق بینی و بینک. بے جا سوالات نہ کیے جائیں علم سے محروم ہو سکتے. سوال کریں ضرور کریں لیکن وہ کریں جو کرنے کا سوال ہے. اس نیت سے کریں جو خلوص والی ہو. خود کو بڑا دکھانا علم کا اظہار کرنا یہ نہ ہو. سوال کریں باادب اور محترم ہو کر کریں. یہ کچھ شرائط ہے سوال کے لیے. قال هذا فراق بینی و بینک سأنبئک. انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں بتاؤں اگرچہ وہ صبر نہیں کر سکے لیکن پھر بھی خود بتا رہے ہیں. سأنبئک عن قریب آپ کو خبر دوں گا بتأویل حقیقت ما لم تستطع علیہ صبر. اس کی جس پر آپ صبر نہیں کر سکے جس پر آپ کی صبر کی طاقت نہ تھی اس کی میں خبر دوں گا. اما السفینہ اس پر آپ صبر نہ کر تستطع علیہ صبر. اما السفینہ ہر ایک کی اب تفصیل بتائی جا رہی. اما السفینہ تو اسے بات بھی سمجھ آتی ہے نا. استاد جی درس دے رہے ہیں آپ اچھی طرح ٹھنڈے دماغ سے سن لیں.
سوال آتے بھی ہیں تھوڑا برداشت کریں، ہو سکتا ہے اسی سوال کے اندر ہی جواب آپ کو استاد جی دے دیں، آخر میں خود جو چیز آپ کے ذہن میں آ رہی ہے تو ذہن میں ڈال دیں، اور یہ ہوتا بھی ہے۔ یہاں ابن قیم اللہ لکھتے ہیں کہ ہم ابن تیمیہ کی مجلس میں ہوتے تھے، بڑے بڑے سوال ذہن میں آ رہے ہوتے تھے، بس جب اٹھتے تھے خود ہی سب جواب سوال کیے ہی ہمیں مل جائے، جواب مل جایا کرتا ہے۔ اچھا استاد ایسے ہی ہوتا ہے نا، تیاری کر کے آتا ہے، جان کر بات کرتا ہے، پہلوؤں پر نظر رہتی ہے اس کی، تو سوال کے بغیر ہی آپ کو جواب مل جائے گا، ٹائم بھی بچت ہے اور آپ کو بھی، آپ کے لیے بھی آسان ہے۔ سوال مشکل چیز ہوتی ہے نا، مشکل چیز ہے، اس لیے اب بعض اوقات بندے کے لیے سوال ہی آزمائش اور برائی کا ذریعہ بن جاتا ہے، تو اس سے بھی آپ بچ جائیں گے۔ سونبیو کا بھی اما السفینہ تو جو کشتی ہے، فکانت لمسا جو کشتی تھی، فکانت لمساکین و مسکینوں کی تھی، یعملون فی البحر وہ کام کرتے تھے سمندر میں، کشتی وغیرہ چلا رہے ہیں، یہ مسکین ہی اور غریب ہی نیک لوگوں کی قدر کرتے ہیں نا، اس لیے کرایہ شرائع نہیں لیا، اور خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سے۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، اگر نے دولت رکھنے والے کو دولت کا نشہ ہی انہیں خراب کرتا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے ارادہ کیا کہ اس کے اندر کوئی عیب پیدا کر لوں، کیوں؟ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ، اور تھا ان کے پیچھے، ملک انہیں ایک بادشاہ، يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ، وہ لیا کرتا تھا، پکڑا کرتا تھا، كُلَّ سَفِينَةٍ، ہر کشتی، سفینہ اس لیے مفسرین کہتے ہیں، بلکہ قرار بھی سفینہ صحیحۃ، کہ جو صحیح کشتی اور درست اور سالم ہو وہ لے لیا کرتا تھا، اس لیے میں نے چاہا کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ خامی خرابی لائی جائے تاکہ بادشاہ کے چوائس کیا نہ رہے نا، کچھ خرابی ہوگی تو پھر ہم اس کے لائق قابل نہیں رہے گی۔ جیسے اس زمانے میں اگرچہ طریقہ غلط ہے، لوگ جو ہے نظر سے بچنے کے لیے کچھ جوتا لٹکا دیں گے وغیرہ وغیرہ، یہ غلط طریقے ہیں، شریعت کے اندر ہمارے یہ نہیں ہے، ماشاء اللہ وغیرہ کافی ہے۔ کل سفینہ غصبا، لے لیتا ہے کشتی اور پھر غصب کر کے لے، دیکھا نا کہ جی ضرورت پڑی کسی کی گاڑی لی پھر کرایہ دے دی، یہ نہیں ہے، غصبا غصب کر کے، پھر یا واپسی نہیں ہوتی یا اس کے پیسے ہیں، ہماری طرح ہی نا عوام بیچاروں کے ٹرک وغیرہ اپنے کنٹینر وغیرہ کے لے لیے جاتے ہیں، 10 دن 20 دن کھڑے پھر ایک ٹکا نہیں ملتا انہیں، تو یہ غلط طریقہ قرآن اس کا رد کرتا ہے، ظالم بادشاہ کا طریقہ، یأخذ کل سفینۃ غصبا، دیں آپ کرایہ اسے، جو حتیٰ کہ بعض اوقات جلا دیے جاتے ہیں پھر ان کا معاوضہ نہیں ملتا انہیں۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور جو غلام ہے، فَكَانَ أَبَوَاهُ، جو بچہ تھا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، تھے اس کے والدین مؤمن تھے، نیک لوگ، خشینا ہم ڈر گئے، یرثہما طغیانا وکفرا، کہ وہ ان دونوں کو مجبور کر دے گا، پھنسا دے گا، طغیان سرکشی پر مجبور کر دے گا، کفر اور کفر پر۔ آپ نے مسلم کی روایت پڑھی نا کہ وہ کافر تھا، وہ بچہ طبیعت میں اس کے کفر، تو اگر وہ زندہ رہتا تو والدین کو بھی گمراہ کر دیتا، اس لیے اسے مارا گیا، ایک لحاظ ہے کہ شہید کیا گیا، معصوم مارا گیا نا، تو اسے اللہ نے اللہ جنت دینے پر قادر ہے اور دے دے گا، اور اولاد گمراہی سے بچ جائیں گے، والدین گمراہی اور جہنم سے بچ جائیں گے۔ تو بظاہر اس میں شر ہے کہ بچہ مارا گیا، لیکن اس بچے کے مارنے میں ہی اللہ رب العالمین نے خیر رکھی ہے، یہ تفسیر ہے اس آیت کی، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلْ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ایک چیز کو تم ناپسند کرو گے اور اسی میں ہی اللہ نے بندے کے لیے خیر رکھی ہوگی۔ فَأَرَدْنَا، ہم نے ارادہ کیا، اللہ پھر ظالم نہیں ہے، وہ بچہ گیا ہے اسے اچھا دیا ہے، فَأَرَدْنَا، ہم نے ارادہ کیا، يُبْدِلَهُمَا، کہ ان دونوں کو بدلے میں دے، ربہما، ان کا رب، خیرا منہ، اس سے بہتر اولاد دے، زکاۃً، جو بہتر ہو پاکیزگی میں، اقرب رحمہ، اور قریب تر رحم و شفقت میں، یعنی اس کے بارے میں کہا گیا نا کہ والدین نیک تھے اور وہ والدین کی طرح نیک نہ تھا، اس رشتے میں وہ بڑا دور تھا ان سے، بدبختی اس پر غالب تھی۔ اب جو اولاد دیں گے اور دی وہ ایسی کہ جو نیکی اور تقویٰ میں والدین کے قریب ہو، رحم دلی اور صلہ رحمی میں قریب ان کے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ، اور جو دیوار تھی، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ، وہ 2 غلاموں کی، 2 بچوں کی تھی، جو ہم نے سیدھی کی اور پیسے نہ لیے، یتیمین، یتیموں کی، فی المدینہ، شہر میں، علاقے میں، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ، اور اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا، لہما، ان دونوں کا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور اس کے والد صاحب، ان دونوں کے والد صاحب نیک تھے۔ اور سمجھیے کتنی بڑی بات، ہم کیا کرتے ہیں کہ جی بس اولاد فیوچر، ان کی تعلیم، یہ وہ،
اور حتیٰ کہ خود جہنم کو ایندھن ان کی خاطر بن جاتے ہیں، حرام خوریوں کی جو کچھ ہو سکا اولاد کی خاطر صحیح گرم کی اپنی قبر اور آگ کے قابل بنائیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور پھر وہی اولاد ڈنڈے مارتی ہیں۔ مطلب یہ زندگی میں رسپیکٹ دیتی ہے جو دینی چاہیے، اور مر جانے کے بعد ایک دو ختم پڑھ کے معاملہ ہو، اور وہ ختم بھی الٹا گلے پڑ جاتا ہے، شریعت کے خلاف ہے نا، وہ قل شر وغیرہ ثواب کیا گناہ کا ذریعہ اسی والد کے لیے بن جاتا ہے، شریعت میں وہی جب نہیں ہے۔ اور قرآن کیا سکھاتا ہے کہ آپ نیک بن جائیں، خود کی نیکی کو فوقیت دیں، ہوگا کیا؟ رب العالمین آپ نہیں رہیں گے حتیٰ کہ مر جائیں گے اللہ کی خاطر، تو آپ کی اولاد کی حفاظت اللہ کرے گا۔ یہاں دیکھیں خزانہ بچانے کے لیے دیوار اسپیشل نبیوں کو بھیج کر سیدھی کروائی گئی ہے، کیوں کہ نیچے خزانہ ہے، اگر یہ دیوار گرتی ہے خزانہ نکل آئے گا، یتیموں کے ہاتھ نہیں لگے گا۔ اب یہ یتیم بڑے ہو جائیں گے، خزانہ کچھ عرصہ دبا رہے گا تو بر وقت نکلے گا، یتیم اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ کیوں اتنی بڑی پلاننگ ہم نے کی ہے؟ اتفاقی ہو رہی ہے؟ نہیں، اللہ کر رہے ہیں، اللہ کے نظام میں اتفاق نہیں ہے، جو ہوتا ہے کائنات میں یہ بر وقت، اور اللہ رب العالمین نے سب کچھ لکھ دیا، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، قرآن کہتا ہے۔ تو سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اتنی بڑی پلاننگ کیوں چل رہی ہے؟ بات صرف اتنی ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ باپ نیک ہے، نیک باپ بننا بن جائے، اولاد اللہ رب العالمین خود سنبھال لیتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بات کی تھی، برائے مہربانی اپنی اولاد کے لیے اپنی آخرت نہ تباہ کریں، کسی کا کھاتے نہیں ہیں، کسی کا کام نہیں آئے گی، یہ ٹوٹتی ہے۔ اگر آپ نے اللہ کے لیے صحیح تربیت کی اور بڑے سختی نرمی سب کچھ کیوں نہ کرنی پڑی ہو، یہ دعائیں دیں گی اولاد آپ کو، دنیا میں بھی دے گی اور آخرت میں بھی دے گی۔ اگر صرف 2 دن کی زندگانی کا سوچا ہے ان کی اور اپنی بھی تباہ کی، ان کی بھی کی، تو یہی دشمن ہوگی کل کے دن، یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ والا معاملہ اسی اولاد کا ہوگا۔ وکان، آپ دیکھ لیجئے تاریخ اس بات پر شاہد ہے، جن بندوں نے اللہ کے دین کی خاطر سب کچھ کیا ہے، حتیٰ کہ اپنی اولاد یتیم کروائی ہے، شہید ہو گئے ہیں ایسے، اور رب العالمین نے ان کی اولاد کو اسپیشلی پالا ہے، خصوصی خیال رکھا ہے۔ یہ ہوتا ہے، تاریخ دیکھیں، میں نے اپنی زندگی کی آزمائی بھی یہ چیزیں ہیں۔ شہداء کی اولاد عموماً لوگوں سے اچھا کھاتی پیتی ہے، وجہ یہ ہے کہ باپ نے قربانی دی اللہ کے لیے، غیرت کی کہ اولاد کی ہم وہ ہیں نا کہ جو آخرت کو اولاد کے لیے تباہ کرتے ہیں، اس نے اپنی دنیا تباہ کیا اللہ کے لیے، چھوڑے اولاد۔ اللہ رب العالمین نے پھر اس غیرت کا صلہ دیا ہے اور عطائیں کی ہیں، اولاد کو سنبھالا ہے۔ آپ نہیں، میں اور آپ کتنا سنبھالیں گے یار؟ سوچنے کی بات ہے، میں اور آپ کب تک اور کتنے اپنی اولاد کو سنبھال سکتے ہیں؟ سنبھالنے والی اصل ذات وہ اللہ تعالیٰ وہ ہے، تو جب وہ سنبھالے گا پوری سنبھالے گا، اچھی سنبھالے گا، اسی کے حوالے کریں، اللہ پر توکل کریں۔ دین قربانیاں مانگتا ہے قربانیاں دیں، خدمات مانگتا ہے خدمات دیں، جو اللہ کی ڈیمانڈ ہے پوری کیجئے۔ جہاں دین نے سختی کو کہا اولاد پر سختی کیجئے، 10 سال کی عمر میں نماز نہیں پڑھتی ڈنڈے ماریے اور ان کی تربیت کیجئے۔ جہاں ناراض ہونے کا کہا ان سے ناراض ہوئیے، جہاں پیار کرنے کا کہا پیار، یعنی اللہ محور ہو سوچ اور نظر کا انسانی۔ اور اس کے بعد دیکھیں کیسے یہی اولاد جو ہے زرخیز فصل بنے گی اور بہاریں یہاں آپ کو نظر آئیں گی۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، ارادہ کیا تیرے رب نے يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا کہ ان دونوں کو پہنچائیں، ان دونوں بچوں کو جو یتیم ہیں، أشُدَّهُمَا اپنی جوانی کو أشُدَّهُمَا اس لیے کہتے ہیں سخت عمر ہوتی ہے، تکڑی شدید۔ وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور وہ دونوں نکالیں اپنا خزانہ، خود ہی بڑے ہو کر نکالے تو ٹھیک رہے گی۔ رحمت من رب، کرتے رب کی طرف سے رحمت۔ وما فعلت عن امری، یہ کام میں نے خود سے نہیں کیے۔ ہم نے کہا نا کہ راجع قول یہ ہے کہ یہ نبی ہیں، وما فعلت عن امری، میں نے خود سے کام نہیں کیے۔ ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ حقیقت ہے اس چیز کی جس پر آپ صبر نہیں کر سکے، ما لم تستطع علیہ صبرا۔ ویسألونک عن ذی القرنین، سورہ کہف نے ذی القرنین کا واقعہ بھی بیان کیا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں ذی القرنین کے بارے میں، ذی القرنین کے بارے میں۔ بادشاہ تھا یہ، اور منصف اور عادل بادشاہ تھا۔ بادشاہت بری چیز نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں سے بدنام کیا جاتا ہے کہ ڈکٹیٹر یہ وہ، لیکن اسلام میں بادشاہت کی گنجائش ہے۔ سب سے محبوب نظام اسلام کا یہ خلافت کا ہے، ابو بکر کی طرح خلافت ہونی چاہیے، اور اس کے بعد پھر بادشاہت کا نظام اسلام میں مقبول نظام ہے، اس کی گنجائش موجود ہے۔
یہ نیک بادشاہ تھا، انصاف کرنے والا مجاہد بادشاہ تھا ذوالقرنین۔ قل کہا سأتلو علیکم منہ ذکرا، قریب میں تلاوت کروں گا تم پر منہ اس سے اس واقعے سے ذوالقرنین کی بات کا ذکر بیان، کچھ اس کا میں بتاؤں گا۔ سأتلو علیکم منہ ذکرا، قصہ کچھ سناؤں گا۔ انا مکننا لہ فی الارض، ایک قصہ سنایا، اب دوسرے کے بعد کہا کہ میں کچھ سناؤں گا۔ کچھ یہ سمجھ آتی ہیں کہ بندہ ترتیب وار چلے، ایک چیز اب ہضم ہو اگلی دے، تو اس لیے کہا سأتلو علیکم منہ ذکرا انا مکننا لہ فی الارض۔ علم کے بڑے پیارے اصول اس صورت نے بیان کیا، علم و عمل۔ انا مکننا لہ فی الارض، آپ کی توجہ سے حاضر رہے گی، یہاں الفاظ تھوڑے بعض توجہ کے لائق ہیں۔ انا مکننا لہ فی الارض، بے شک ہم نے قدرت دی تھی، تمکین انہیں فی الارض زمین میں۔ پہلے ہم نے بات کی تھی کہ تمکین اور قدرت اور حکومت بننے کو اپنے ایمان کے مطابق ملا کرتی ہے۔ جس قدر آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اسی طرح آپ کے ماننے والے زیادہ مطیع و فرمانبردار ہوں گے، اتنے زیادہ ہوں گے۔ وگرنہ اپنی بیویاں تنگ کریں گی، بچے تنگ کریں گے، شاگرد تنگ کریں گے۔ انا مکننا لہ فی الارض، بے شک ہم نے قدرت دی تھی، تمکین دی تھی زمین میں۔ وآتینا من کل شیء سببا، اور ہم نے انہیں دیا تھا ذوالقرنین کو من کل شیء، ہر چیز دی تھی، سببا سببا۔ امام قتادہ وغیرہ لکھتے ہیں سببا علم، یعنی ہر چیز، ہر طرح کا علم ہم نے عطا کیا تھا۔ اور بعد نے ساز و سامان ترجمہ کیا ہے اس کا، ہر سبب، ہر اسباب، ہر وسیلہ، ہر طرح کے وسائل ہم نے دے دی تھے، من کل شیء سببا۔ فأتبع سببا، وہ چلے ذوالقرنین، بس وہ چلے سببا سببا۔ یہاں سبب کا معنی امام مجاہد صاحب کہتے ہیں منزل و طریقہ، ایک راہ چلے، ایک راہ وہ چل دیے۔ حتیٰ اذا بلغ، یہاں تک کہ وہ پہنچے مغرب الشمس، سورج کے غروب ہونے کی جگہ وہ پہنچے۔ ہم نے بات کی تھی سورہ کہف جو ہے ہر زمانے کی سائنسی ترقی کو فیل کرنے والی صورت ہے۔ تکبر، جتنا انسانی تکبر خصوصاً جو سائنس کی بنیاد پر لوگوں کے اندر آ جاتا ہے، اسے توڑنے کے لیے لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے کیا کیا، قرآن نے کیا کیا، پرانی باتیں، جدید کوئی تعلیم نہیں ہے، ہم جدید جدت پسند ہے اور قدامت پسند ہے، انتہا پسند۔ تو اس لیے قرآن نے پھر وہ لیول پیش کیا سائنسی ترقی وغیرہ وغیرہ کا ہر زمانے میں کہ جو کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ مثلا آج تک اس ترقی یافتہ دور میں جیسا میں بات کی کہ انسانیت مغرب الشمس اور مطلع الشمس، سورج کے غروب اور طلوع کی حقیقت جان نہیں سکا، ان مقامات تک انسانیت نہیں پہنچ سکی، اتنے وسائل کے باوجود نہیں پہنچ سکی، کچھ نہیں جانتی اس کے بارے میں دنیا۔ لیکن قرآن نے اس کی بھی حقیقت پیش کی ہے کہ بندہ ہے باقاعدہ اس مقام پر پہنچتا ہے مغرب الشمس سے اور مطلع الشمس سے۔ حتیٰ کہ اذا بلغ، جب پہنچے مغرب الشمس سے، سورج کے غروب ہونے کی جگہ، وجدہا، پایا اس سورج کو، تغرب، کہ وہ غروب ہو رہا تھا، فی عین حمیۃ، فی عین حمیۃ۔ اس کے دو معنی، ایک ہے فی عین حمیۃ، عموماً اس کو جو مشہور معنی ہمارے اردو میں کیا جاتا ہے چشمہ کر لیا جاتا ہے، لیکن اس صورت میں فی عین حامیہ اگر ہونا، حامیہ قرات ہے، فی عین حامیہ، ایک گرم چشمہ، پھر ذکر کیا گیا جل جاتا ہے، متبادر معنی۔ لیکن عین حامیہ جب ہو تو عبداللہ بن عباس نے تفسیر یہ کیا، تبری وغیرہ میں موجود ہے، فی طین اسود، سیاہ کیچڑ اور مٹی، اس میں یہ غروب ہو رہا۔ وجد عندها قوما، اور وہاں پایا قوم کو، قلنا، ہم نے کہا یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، اما ان تعذب، یا آپ عذاب دیں، سزا دیں ان لوگوں کو، اللہ کے باغی تھے، برے اعمال کی وجہ سے سزا دیں، وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، یا آپ ان میں اختیار کریں اچھائی کی راہ، یعنی معاف کر دیں یا قیدی بنا کر اسلام سکھائیں، یہ بھی مفسرین نے کہا، مرضی آپ کی، یہ مجرم ہیں، آپ انہیں سزا دیں، جنگ کریں یا معاف کر دیں۔ قال، کہا، من ظلم، جو ظالم ہو، جو ظلم کرے، فسوف نعذبہ، عن قریب ہم انہیں عذاب دیں گے، ثم يرد الى ربہ، پھر اسے لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف، ہم عذاب دیں گے، پھر اللہ کے پاس جانا، وہاں بھی حساب و کتاب ہے۔ فیعذب عذابا نکرا، انہیں عذاب دے گا نکرا، سخت و عجیب و غریب عذاب دے گا۔ یہ مومن کی سوچ ہوتی ہے، مومن اپنی سزا کو کچھ نہیں سمجھتا، آخر کی سزائیں اللہ کی سزائیں سے بڑی نظر آتی ہیں۔
ہم کیا کہتے ہیں، ہم اپنے عذاب پر فخر کرتے ہیں اور اللہ کے عذاب پر نہ خوف خود کے لیے نہ دوسروں کے لیے. کہا کہ ہم بھی عذاب دیں گے، تکلیف دیں گے، لیکن اصل اور سخت عذاب پھر اللہ کے پاس مجرموں کو ملنا ہے. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور وہ بندہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے. عمل صالح اس کو بار بار بتاتی ہے. فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ، اس کے لیے بدلہ ہوگا اچھا بدلہ، دنیا میں اچھا بدلہ. اور حسنہ کا ایک معنی جنت بھی ہے نا، اچھا بدلہ جنت کی شکل میں ملے گا، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، قریب ہم سے کہیں گے، حکم دیں گے، من امرنا، اپنے حکم میں سے، یسرا، آسانی کا. جو اللہ کی بات مانے گا اللہ اسے آسانی کی راہ، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ والی بات ہے نا، اللہ آسانی کی راہیں چلائیں گے. اس کی زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے، بڑی نرم ہوتی ہے، بڑی پیاری، بڑی امن سکون والی ہو جاتی ہے جو اللہ سے جڑ جائے. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، وَسَنَقُولُ، ہم کہیں گے، لَهُ اس کے لیے، مِنْ أَمْرِنَا، اپنے حکم میں سے، یسرا، آسانی کا حکم کہیں گے اور دیں گے. ثم اتبع سببا، پھر وہ پیچھے چل دیا، سبباً ایک اور راکھے، حتیٰ یہاں تک اذا بلغ مطلع الشمس، وہ پہنچا سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، غروب اب طلوع. وجدها تطلع، پایا سورج کو، تطلع کہ وہ طلوع ہو رہا، علی قوم، ایسی قوم پر، لم نجعل لهم من دونها سترا، کہ نہیں بنایا ہم نے ان کے لیے، من دونها، اس سورج کے آگے، سترن کی پردہ اور حائل. یعنی جس طرح سورج آتا ہے فوراً ہی ان کے اوپر آتا ہے. سورج ہم سے بڑا دور ہے نا، اور بہت دور ہے اور بڑے سیب راستے سے آتا ہے، ان کے سامنے کوئی ایسی آہٹ نہ ہوتی، فوراً پر طلوع ہوتا ہے سورج. لباس نہیں تھا، بے لباس، مطلب لباس وغیرہ بھی خاص ان کے پاس نہیں تھا جو سورج سے بچائے. لم نجعل لهم من دنیا سترا، کذالک، کذالک، اسی طرح. کیا معنی اسی طرح؟ بعد نے کہا اے کذالک حکم فیہم، اسی طرح ذوالقرنین نے یہاں بھی فیصلہ کیا. اور بعد نے کہا کذالک وصل الیہم، اسی طرح پہنچے یہاں. امام طبری صاحب ایک اچھا لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کذالک کا تعلق جو ہے نا، یہ شروع میں اتبع سے ہے، ثم اتبع سببا کذالک، کہ اسی طرح پھر وہاں بھی پہنچے. وقد احطنا بما لدیہ خبرا، بظاہر جملہ دیکھیں کچھ نہیں ہے. وقد احطنا بما لدیہ خبرا، یقیناً ہم نے خبر میں اور علم میں، خبرا معنی مجاہد صاحب کہتے ہیں علم، ہم نے اپنے علم اور خبر میں جو وسائل ذوالقرنین کے پاس تھے وہ ہم نے احاطہ کر لیے تھے. ذوالقرنین کے پاس جو وسائل تھے وہ تمام ہماری نظروں میں، ہمارے علم کے مطابق اور ہمارے گھیرے میں اس سے باہر نہیں تھے. اور بعد نے معنی کیا کہ جو امام طبری وغیرہ عند مطلع الشمس، سورج جہاں طلوع ہو رہا ہے اس کے آس پاس جو ہے اس کی ہمیں پوری خبر تھی. ابھی ذرا پہلا معنی لیجئے کہ وقت احطنا بما لدیہ خبرا، کہ جو ذوالقرنین کے پاس تھے وسائل، ہم پوری خبر رکھتے تھے اس کی، اور ہمارے احاطے کے اندر اور علم کے اندر تھے. اشارہ ہے کہ انسان اگر چاند پر چڑھنا کیا، سورج اور کے طلوع اور غروب کی حقیقت تک بھی رسائی حاصل کر لے تو تب بھی اللہ کی طاقتوں اور پکڑ اور علم سے خارج نہیں ہے. انسان کا تکبر ہے جی، 2 فارمولے ایجاد کر لیے، 2 تھیوریز قائم کر دی اور جی بس دین کو چھٹی دے دی. دین کیا چیز ہے جی، مذہب نے کیا سکھایا، اور مذہب پر بولنا شروع کر دیا. آپ جہاں بھی جائیں، جتنی بھی ترقیاں کر لیں، وقد احطنا بما لدیہ خبرا، جو بھی ہے اللہ کے علم میں. اللہ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. انسانوں ہے طاقت، نکل کر دکھاؤ اس اللہ کے عالم سے. اس ایسے پنجرے میں اللہ نے بند کر دیا کہ سب کچھ کر کے بھی اسے تم نکل نہیں سکتے. یہ اللہ کی طاقت ہے مضبوط. اس لیے جتنے بھی علوم و فنون آپ نے حاصل کر لیے ہیں، برائے مہربانی اللہ کے دین کو معمولی نہ سمجھیے، اور وہی پر اس کو فوقیت نہ دے کہ وہی معمولی چیز ہے اور ہمارے علوم جو ہے کافی ہے. نہیں، یہ فیل ہے، وہی کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. وہی کو ٹائم دیجیے، قرآن سے جڑیے، حدیث سے جڑیے، دیندار بنیے. اگر لوگ کہتے ہیں کہ دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے، ہم کہتے ہیں کہ چاند پر پہنچ کے بھی اس بندے نے قضا حاجت کرنی ہے، اور یہی جو شریعت کی سکھلائی ہوئی دعائیں ہیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث اور غفرانک، پھر بھی اس کی ضرورت ہے وہاں. اسی طرح کیا کھانا، کیسے نکالنا،
یہ اس کی ضرورت اور شریعت نے بتائی ہے. شریعت بندہ جہاں بھی ہے اس سے چھوٹا کسی انسان کی کسی مقام پر نہیں ہو سکتی. قدم نے بات کی تھی کہ ان لوگوں کا ایمان ہم سے زیادہ بلند ہونا چاہیے چونکہ یہ بہت زیادہ تحقیق کرتے اس عالم کو کائنات کی. حالانکہ یہ ہے کہ ان کا ایمان کمزور ہے اور یہ جو عام قرآن کو سادے انداز سے پڑھتے ہیں ان کا ایمان مضبوط ہے. ان کا بلند ہونا چاہیے, نشانیوں کو دیکھ کر ایمان بننا چاہیے اللہ پر, نہ کہ بگڑے ان لوگوں کا. اصل میں پھر مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہم مسلمان بھی چونکہ ان سے متاثر ہیں اور ان میں کفر پایا جاتا ہے, وہ اعتراض کرتے ہیں تو چلیں کفر کی وجہ سے کرتے ہیں, ہم پھر مسلمان ہو کر وہی اعتراضات رٹ کر سنا رہے ہوتے ہیں. بما لدیہ خبرا یعنی جس طرح یہاں ذوالقرنین اتنا کچھ کر کے بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پتہ تھا کیا ہے اس کے پاس. یہ جو صلاحیتیں تھیں یہ اللہ کی عطا کرتا تھیں اور اللہ ہی سے ضائع کر سکتے تھے, اللہ نہیں بنائی. ثم اتبع سببا, پھر ایک اور راہ وہ چلتے ہیں اب تیسری طرف, حتیٰ یہاں تک اذا بلغ بین السدین, اور پہنچے بین السدین دو دیواروں دو پہاڑوں کے درمیان, وجد من دونہما قوما, وہاں پایا ان دونوں طرف اس کے اور اس کے درمیان پایا قومن قوم کو, ایسی قوم پائی لا یکادون یفقہون قولا, قریب نہ تھا کہ ان کی باتیں سمجھی جا سکیں. لا یکادون یفقہون, قریب نہ تھا کہ وہ سمجھ سکیں قولا, بات کے اعتبار سے تمیز, باتوں نہیں سمجھتے, ایسی قوم تھی اجنبی سی. قال یہ وہی یاجوج و ماجوج ہے. قالوا یا ذا القرنین, یہاں دیکھیں کیسے تکبر توڑا ہے قرآن نے ان علوم و فنون رکھنے والوں کا کہ یہ پوری ایک انسانیت ہے, بلکہ حدیثیں بتلاتی ہیں کہ انسانوں سے زیادہ یہ بڑی مخلوق ہے. یہ سمندروں کو پینا شروع کریں گے تو خشک کر دیں گے, ایسی یہ مخلوق ہے, دریاؤں کو پینا شروع کریں گے تو, اور انسانیت مقابلہ نبی کہیں گے کہ بس موسیٰ علیہ السلام کا ایسی آنے لگی ہے قوم, مقابلہ ممکن نہیں. علیہ السلام لگے اب چلو بھاگو نکلو پہاڑوں کی طرف, ایسی یہ قوم اتنی بڑی کائنات ہے. اور ایک حدیث کہتی ہے کہ 99 ان میں سے جہنم جائیں گے, ایک تم میں سے ہوگا, اتنی بڑی یہ مخلوق ہے. اور آج تک وہ انسان جو کہتا ہے کہ ہم نے چپا دنیا کا دیکھ لیا, ہر جگہ ہماری نظر ہے, کوئی نہ سمندر نہ بحر اور نہ برف, کچھ ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہے. اور اتنی بڑی چیز, اتنی بڑی مخلوق, یار جانور کو چھوڑیں, دیگر مخلوقات چھوڑیں, انسان ہے یہ, اور اب تک نہیں خبر کہ یہ کہاں آیا. وہ انسان جو کہتا ہے کہ ساری دنیا میرے سامنے ہے, اور اسے تو یہ ہے جو ان کے تکبر کو توڑا قرآن نے کہ لائی ہے, کہاں یہ مخلوق ہے. حتیٰ اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا, قالوا یا ذا القرنین, انہوں نے کہا یا ذا القرنین, ان یأجوج و مأجوج, اس قوم نے کہا جس کی باتیں کوئی عجیب تھی نہ سمجھ آنے والی, یہاں یأجوج و مأجوج ہے, مفسدون فی الارض, فساد کرتے ہیں زمین میں. فساد فی الارض یہ ہر شریعت میں ناجائز ہے نا, ذوالقرنین کے دین میں بھی ہے. فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا, کیا ہم نہ بنائیں مقرر کریں آپ کے لیے خرجن, کوئی لاگت اور خرچہ, مزدوری, عَلَىٰ اس بات پر أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا, کیا آپ بنائیں ہمارے ان کے درمیان ایک سد کو رکھ دیں, ایک پہاڑ, بَيْنَهُمْ سَدًّا, ایک دیوار, ایک حائل بنا دیں تاکہ یہ پھر ہمیں تنگ نہ کریں. قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ, پرانے زمانے میں ایسا بھی یہ تھا کہ جو حفاظتیں یہ دیواروں کے ذریعے کی جاتی تھی, اسی بنا یہ دیواریں چین اور فلائیں حفاظت کے لیے. آج کل تصور تھوڑا بدل گیا ہے. قالوا, نے کہا یا قال ما مکنی فی ربی خیر, کہا ما مکنی جو قدرت دی ہے مجھے میرے رب نے, فی اس میں خیر ہے, اس میں خیر, یہ فی مقدم ہوگا. فاعینونی بقوت, تم میری مدد کرو, قوت اور طاقت, قوت اور رجال, نفری سے میری, مگر مجھے پیسے وغیرہ نہیں چاہیے, باقی وسائل کی مجھے نہیں ضرورت, میرے پاس ہیں, مجھے میرے رب نے بڑھا دیا ہے, ان بندے لاؤ تاکہ ہم کریں کام. دیکھیں یہاں سورہ کہف میں یہ بات بھی ذرا سوچنے کی آپ کی کہ سورہ کہف میں دیوار, غار, یہ تذکرے زیادہ ملتے ہیں, کیوں, سوچا جائے اس پر. فاعینونی بقوہ, میری مدد کرو قوت و طاقت کے ساتھ. اجعل بینکم و بینہم ردما, بناؤں گا تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ردما, ایک مضبوط بند اور دیوار بنا دوں گا. آتونی زبر الحدید, لائیے میرے پاس زبر الحدید, لوہے کے ٹکڑے. اب یہاں ذرا دیکھیں کیسی ایجاد اس زمانے میں کہ آج انسان ایسی دیوار نہیں بنا سکتا. آتونی زبر الحدید, لائیے میرے پاس لوہے کے ٹکڑے. حتیٰ یہاں تک اذا ساوی بین الصدفین, یہاں تک کہ برابر کر دیں دو پہاڑوں کے درمیان جو خلا ہے اس کو برابر کر دیں, پر کر دیں. اتنی بڑی دیوار, پہاڑوں کے درمیان کا خلا جو ہے
اور لوہے کو پگھلا کر، اتنا بڑا لوہا پھر کون نہ اس زمانے میں. اس زمانے میں ہماری مضبوط دیوار کیا ہوتی ہے؟ سب سے مضبوط اور سب سے مہنگی دیوار جو لوہا جوڑا اور اس میں مٹیریل پھینک دیا اور لینٹر کی بنا دی، یہی ہے. یہ سب سے مضبوط دیوار ہماری ہوتی ہے، ہم اتنی ترقی کر سکیں. اور قرآن کی پیش کردہ کیا ہے کہ ٹوٹل لوہا ہی اور اتنی بڑی مقدار میں پہاڑوں کے درمیان جو ہے جوڑ دیا گیا. تو یہ بات آپ کو یقین کے اندر جان لینی چاہیے کہ سورہ کہف قرآن نے اور سورہ کہف نے جدید علوم کا جنازہ نکالا یا کہیے کہ فیل کر دیا. ایسا تصور اسلام نے سائنسی ترقی کا دیا ہے جو نہ کوئی کتاب دے سکی ہے اور نہ جو میدان میں موجود یہ سائنسدان اور سائنٹیفک وغیرہ یہ پیش کر سکے ہیں نہ کر سکیں گے دونوں. حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، کہا انفخوا پھونکو اب اسے. حتی اذا جعلہ نارا، یعنی اس پر پھر آگ جلائیے، لوہا ٹکڑے اور پھر اس پر آگ. حتی اذا جعلہ نارا، پھونکو حتیٰ کہ جب بنا لے آگ، نارن آگ. قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، لائیے میرے پاس افرغ، افرغ میں بہاتا ہوں پگھلاتا ہوں علیہ اس پر قطرن تانبا. مجاہد صاحب کہتے ہیں محاس. دیکھیں لوہا اتنی بڑی مقدار لایا گیا، ڈالا گیا اور اس کے بعد پھر اس سے اتنے بڑے مقدار کو پھر آگ کر جلانا، یہ بڑا عجیب ہے. انسانیت جل جائے گی ساری ساتھ، اول جلائی نہیں جا سکتی، پھر ایسے لوہے کو ایسے اس طرح سے آگ میں تبدیل کر دینا، پگھلا دینا. یہاں ٹھیک ٹھاک آگ لگا کر ایک معمولی درانتی اور کوئی تیسر وغیرہ گرم کیا جاتا ہے، یہاں اتنی بڑی مقدار. اور پھر یہی کافی نہیں بلکہ اوپر سے تانبا اور تانبا پگھلا کر اس پر ڈالا گیا. اتنی مضبوط ترین آبادی اور دیوار قرآن نے پیش. فما استطاعوا ان يظهروا، بس وہ طاقت نہیں رکھتے ان يظهروا اس پر چڑھائیں، اتنی بلند کہ دیکھیں دو طرح سے نکلا جاتا ہے، یا آپ دیوار کو لانگتے ہیں یا سوراخ کرتے ہیں. تو یہ فما استطاعوا ان يظهروا کی طاقت نہ تھی کہ اس پر وہ چڑھ دوڑیں اوپر آ جائیں. فما استطاعوا له نقبا، کی طاقت تھی اس میں سوراخ کرنے کی، دونوں نہیں. صحیح بخاری کی 3346 نمبر حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ آتے ہیں گھبرائے ہوئے، گھر میں داخل ہوتے ہیں اور لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب، لا الہ الا اللہ کہا اور فرمایا کہ ہلاکت اور تباہی ہو عرب کے لیے شر کی بنا جو قریب آ گیا. ویل للعرب کا پھر معنی کچھ یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ یجوج و ماجوج کا عرب پر بڑا گہرا اثر پڑے گا. ویل للعرب من شر قد اقترب. اور پھر فرمایا کہ یجوج و ماجوج کی اس دیوار میں جو ہے نہ سوراخ ہو گیا اور حلقہ بنایا. الابہام هو التي تلیہا، ابہام یہ والی ہماری نا اور 7 والی، یعنی اس طرح سے نشان بنایا. ایک روایت میں 90 کے الفاظ ہیں کہ 90 کی. عربی میں جو گنتی ہے آپ کو جاننی چاہیے کہ یہ ساری جو ہے 1000 تک دونوں ہاتھوں پر گن لی جاتی ہیں. تو 1000 تک اس لیے جو آپ کو حدیثوں میں گنتی نظر آتی ہے کہ نماز میں 53 کا نشان بنا، ہم اسے اپنے سادے انداز سے بنا رہے ہوتے ہیں، وہ دراصل یہ گنتی ہوتی ہے. آپ نے اگر دیکھنی ہو عمد المعبود میں عظیم آبادی صاحب نے نقل کی ہے اسی تشہد کے مسائل میں، یہ گنتی ساری نقل کی ہے وہاں، اور ایک آدھے صفحے کے اندر ساری آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں. تو 90 کا نشان بنایا کہ اتنا سوراخ جو ہے اس میں ہو گیا. تو میں نے کہا زینب بنت جحش فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول ہم ہلاک ہوں گے ہم نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے؟ کہا جی ہاں، اذا کثر الخبث، کہ جب خباثتیں زیادہ ہو جائیں گی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، پھر بڑے نیک بھی ہوں گے لوگ تب بھی ہیں وہ گیلی لکڑیاں جل جائیں گی سوکھی لکڑیوں کے ساتھ ساتھ. وما استطاعوا له نقبا. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں گھبرائے ہیں کہ کچھ موجود جو آ رہے ہیں، ہم اس زمانے میں بے فکر ہو کے بیٹھے ہیں 1500 سال بعد کہ جی آئے گی قیامت، پتہ نہیں بلکہ بعض تو کہہ بھی دیتے ہیں کہ جی یار کم از کم ہمارے زندگی میں نہیں آئے گی، قیامت نے نہیں آنا اور موجود نے نہیں آنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں آخرت اور قیامت سے ڈر رہے ہیں. قال کہ رحمت من ربی، رحمت میرے رب کی. فاذا جاء وعد ربی، جب آئے گا میرے رب کا وعدہ، جعلہ دکا، ایڈوانس سے بتا دیا کیونکہ ہر چیز زائل بھی ہوتی ہے نا. بخاری کی آپ نے حدیث پڑھی کہ جو بھی چیز عروج کو پہنچتی ہے حق اللہ اللہ ارتفع شیء من الدنیا الا وزعه، جو بھی چیز بلندی کو پہنچتی ہے پھر زوال بھی اس پر آیا کرتا ہے. فرمایا جب اللہ کا حکم آئے گا جعلہ دکا، اسے ہموار کر دے گا رب تعالیٰ
دیوار ختم ہو جائے گی. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور ہے میرے رب کا وعدہ سچا. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، ہم نے چھوڑا، ترکنا ہم چھوڑ دیں گے، ہم نے چھوڑا بعضوں ان میں سے بعض کو بعض میں، بعضوں یومئذ یموج فی بعض، ان میں سے بعض کو وہ گھسیں گے بعض میں، بہت زیادہ ہوں. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور خاص طور پر اس وہاں بھی ہم نے چھوڑا ان کو، وہ گھس رہے ہیں دوسرے کے اندر، وہیں محصور ہے. یہ ہے کہاں تو بڑے اقوال ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ جب اتھینٹک کوئی بات نہیں ہے تو خاموشی بہتر ہے. اکثر مفسرین یہ آذربائیجان، آرمینیا وغیرہ ان علاقوں کو لکھتے ہیں، روس کی طرف کے جو علاقے ہیں. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونک دیا جائے گا سور میں. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، ہم انہیں جمع کریں گے جمعاً تمام، یعنی اچھی طرح جمع کرنا تمام، ہم ان کو جمع کریں گے. یعنی جب سور پھونکا جائے گا یعنی کہ ہم زندہ کریں گے، زندہ تو ہوں گے ہی، جمع بھی کر رب العالمین تمام انسانیت کو کر دیں گے. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ، پیش کریں گے جہنم کو لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے، سامنے لائیں گے. عرضاً روبرو، سامنے لانا. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، کون ہے یہ کافر؟ وہ کانت اعینہم، جن کی آنکھیں ہیں، فی غطاء، پردوں میں. پردہ کس چیز سے؟ عن ذکری، وہی سے، میری یاد قرآن و حدیث ہے. جن کی آنکھیں پردے میں ہیں، سب کچھ نظر آ رہا، صرف یہ چیز نہیں نظر آ رہی. یہاں نہیں پڑتی آنکھیں قرآن و حدیث میں، باقی معاملات، کاروبار، دنیاوی علوم و فنون سب میں چل جاتی ہیں، بڑی مضبوط نظر آئے اس کی. نہیں پڑھتا، نہیں سوچتا تو قرآن کو نہیں سوچتا. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور ان کی طاقت نہیں ہے سننے کی. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اللہ نے پردے ڈال دیے ہیں، پیچھے بات گزر چکی ہے. اللہ کے سامنے جہنم کو لائیں گے. صحیح بخاری کی 14-13 نمبر حدیث اور نے پڑھی. اللہ رب العالمین کے سامنے بندے آئیں گے، پیشیاں ہوں گی. اللہ کہیں گے کہ گمراہ شخص سے، کیا میں نے رسول نہیں بھیجے؟ بالکل اللہ بھیجے. مال نہیں دیا تھا. وہ بندہ ہو کے پھنس جائے گا، مقام اس کے پاس بچنے کے لیے ہوگا نہیں. فَانظُرْ عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يَرَىٰ إِلَّا النَّارَ وَانظُرْ عَنْ شِمَالِهِ فَلَا يَرَىٰ إِلَّا النَّارَ، دائیں دیکھے گا جو کہ بھاگنے کی، لیکن آگ نظر آئے گی، بھاگنے کی جگہ نہیں ہے. بائیں طرف آگ ہی نظر آئے گی. پھر فرمایا اس آگ سے بچو، بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ لوگ شرک کے تمرہ، صدقات کر گئے، کچھ ٹکڑا کیوں نہ ہو، اللہ کے راہ میں خرچ کرو اور بچ جاؤ. اگر یہ بھی نہ کر سکو، اپنے اخلاق ٹھیک کر دو. فَإِن لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اچھی باتیں کیا کرو، گفتار اپنی ٹھیک کر دو تو بھی مل جائے گی. یہ اس طرح کی بات ہے نا، جس طرح سورہ آل عمران میں گزری، سورہ بقرہ میں، کہ صدقات اچھے انداز، نہیں تو قول معروف، اچھی بات کہو. افحسب الذین کفروا، کیا خیال کر بیٹھے ہیں وہ لوگ جن نے کفر کیے ہیں، اتخذوا عبادی، کو بنا لیں گے میرے بندوں کو، من دونی، میرے علاوہ، اولیاء، دوست، مجھے چھوڑ کر انہیں، یہ کافر جو ہیں، ولی بنائیں گے. اِنَّا اعْتَدْنَا جَهَنَّمَ، یعنی اللہ کو چھوڑ کر متبادل تلاش کریں گے. اِنَّا اعْتَدْنَا جَهَنَّمَ، بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے جہنم کو کافروں کے لیے، نزلا، بطور مہمان نوازی، مہمانی کے لیے جہنم کو ہم نے تیار کر رکھا ہے. یہ سزا ہے، مہمان نوازی نہیں ہے، لیکن یہ اشارہ اس کی تحقیر کی طرف، اس کی طرف اشارہ ہے کہ اگر ان کے لیے کوئی مہمان نوازی ہو سکتی ہے تو یہی ہوگی جہنم. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہہ دیجیے کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اس بندے کی جو عمل کے لحاظ سے سب سے زیادہ تاوان اور نقصان ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا، کسے سب سے بڑا لاس اور نقصان پہنچا، اس کا نہ بتاؤں، سب سے بڑا خسارے والا بتاؤں کون سا؟ کسی کے ذہن میں ہے کہ جی اس کی فیکٹری جل جائے، نوکری تھی چھٹی ہو گئی ہے، اولاد جو ہے اس کی تباہ ہو گئی ہے، نشوں پر لگائی ہے، یا اسی طرح یہ اور معاملات ذہن میں آتے ہیں بندوں کے. آئیے اللہ کے ہاں سب سے بڑا نقصان کس انسان کو مل رہا؟ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں اس بندے کی جو سب سے بڑا نقصان اٹھانے والا، اعمال، اس کے اعمال سب سے برے کس انسان، عمل کے لحاظ سے، کام کاج کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے والا کون؟ وہ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جس کی ساری محنت، جس کی ساری صلاحیتیں، سعیہم ضائع ہو گئی ہیں اور لگ رہی ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. صبح اٹھتا ہے پیسہ پیسہ پیسہ، پیسہ دینار و درہم بن کر، شام کو بسترے پر جاتا ہے تو پیسہ ہی دکھایا ہوتا ہے، اور فوراً اس کی آنکھ لگتی ہے بغیر دعائیں پڑھیں اور بغیر نمازیں پڑھیں. اور پھر جب آنکھ لگتی ہے تو پھر سے خواب بھی پیسوں کے آ رہے ہوتے ہیں، کاروبار کے آ رہے ہوتے ہیں، یہی.
اور یہ پھر کل صبح ہوتی ہے پھر اٹھتا ہے اور نماز، اور بلکہ جی رات لیٹ سویا 11 بجے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے، یہ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یا پوری زندگی دنیاوی علوم و فنون کاروبار وغیرہ یہ، اور اللہ رب العالمین اس کا دین قرآن وحی ترجمہ سے انسان کو آتا ہے، ترجمہ پڑھنا تو بچہ بھی پڑھ لیتا ہے، نہ ترجمہ سے آتا ہے، نہ سے تفسیر آتی ہے، نہ قرآن کی خبر ہے، نہ سے حدیث کی خبر ہے، وہی اس کی زندگی میں ہے نہیں، اور بڑی بڑی فیکٹریاں اس کی ہیں اور چلا رہا ہے اور بڑا نامور بننا ہے، بڑی شہرتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ یہ بندہ سب سے بڑا نقصان میں اٹھا رہا، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جس کی سعی اور محنت مشقت دنیا میں گم ہو گئی ہے، وہم یحسبون، اور وہ خیال کرتے ہیں ساتھ، انہم یحسنون، سنا کہ بے شک وہ بڑا اچھا کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہم قرآن کو ذرا سائڈ پر رکھ کر پڑھتے ہیں نا، سائڈ پر نہ رکھیں، ذرا خود کی طرف اسے شیشہ بنا کر 2 منٹ ذرا سامنے لائیں۔ ہم کیا پھر زمانہ یہ زندگی انسان نہیں گزار رہے کہ دنیا 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 بس یہی، اور پھر ساتھ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، حاجی صاحب بڑے خوش ہیں جی ماشاءاللہ بڑی عطا ہے اللہ کی، جس گھر بھی 10 بنا چکا ہوں، یا ایک اپنا گھر اللہ نے دے دیا ہے، بہترین شہر میں دے دیا ہے، اور اولاد بھی ساری شادی شدہ ہوگی اور گھر ان کو بھی سیٹل کر دیا ہے، اور بس یعنی ایک طرف غلطی پر ہے اور دوسری طرف غلطی کی خبر بھی نہیں ہے کہ میں کس آخرت کو بلا بیٹھا ہوں، اس خبر کے لیے میں نے کیا کیا ہے، اس کی وجہ ایک ہے کہ بندہ برا کر رہا ہے اور برے کی خبر ہے اسے۔ اللہ فرماتے ہیں برا کر رہا ہے اور پھر برائی کی خبر بھی اسے نہیں ہے کہ میں غلط چل رہا ہوں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ خیال یہ ساتھ یہ کرتے ہیں، وہ کہا عربی میں کہتے ہیں ان كنت لا تدری فتلك مصیبت، وان كنت تدری فالمصیبت اعظم، اسے جاہل مرکب کہتے ہیں کہ بندہ نہیں بھی جانتا، غلطی پر بھی ہے، اور یہ بھی نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا، اور خود کی غلطی کو صحیح بھی سمجھ رہا۔ وہ یحسبون، وہ خیال کرتے ہیں محسن سنا کہ بے شک وہ اچھے عمل کر رہے ہیں، بڑا اچھے چل رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کی آیاتوں پر کفر کیا، وہی پر کفر کیا، نہیں مانی، اور ساتھ آخر پر کفر، پھر قرآن پر کفر، آخر پر کفر بھی ہے نا، وَلِقَائِهِ، اللہ کی ملاقات پر بھی یہ کفر کرتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بلا بیٹھنے کے جانا ہے جنہوں نے دنیا سے، اللہ سے ملاقات ہونی ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، اسی لیے پھر قرآن پر بھی کفر۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال جو وہ ضائع ہو گئے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم قائم نہیں کریں گے ان کے لیے قیامت کے دن وزنا، کی وزن، ترازو اور میزان۔ دیکھیں وہ تو دور کی بات اور بعد کی بات کہ ان کے عمل تولے جائیں اور کم نکل آئیں، اور کہا جائے کہ نہیں جی جاؤ نجات نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تولیں گے ہی نہیں ان کے اعمال۔ ہوتا ہے نا، ایک یہ ہے کہ آپ مثلا ایک کباڑی گلی میں پھر رہا، ایک بچہ بھاگتا ہوا آیا اور اس نے کوئی چیز پکڑائی، کوئی لوہا شوہا، اور اس نے دھوکہ دیا، کہا جی 2 کلو کی چیز تھی، کہا جی بس 1 کلو کی ہے، 20 روپے بنتے ہیں، 30 بنتے ہیں، 50 بنتے ہیں، 100 بنتے ہیں، یہ لے آ، نقصان ہوا اس کو۔ اور اس اگر بعد میں پتہ چلے گھر والے بتائیں گے تو دھوکہ دیا گیا تو اس کی حوصلہ شکنی ہوگی، پریشان ہوگا، لیکن اس سے زیادہ حوصلہ شکنی اس بندے اس بچے کی ہوگی کہ جس نے بڑی مشکل سے 10 دن کے بعد جمع کیا کہ تیسرے والا آئے گا میں اسے دوں گا، اور جیسے آواز سنی بھاگتے ہوا گیا، اس نے لی واپس پھینک دیا، یار نہیں رکھ دیا ہے ہی نہیں، تو اسے رونا بھی آئے گا اور پریشانی اس کی اس بندے کی نسبت بہت زیادہ ہوگی۔ ان کے اعمال ایسے ہیں جو تلنے کے لائق ہی نہیں ہے، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، تولیں گے تک نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عمل کے اندر شرک ہے، کفر ہے، بدعات ہے۔ یاد رہیے عمل کا وزن جو ہے یہ سنت کی اتباع سے، یہ خلوص سے بڑھتا ہے، بلکہ آپ کہیں کہ عمل بھاری کرنے کے اسباب کیا ہیں، ترازو کو بھرنے کے، عمل کے اندر ٹھوس پن پیدا ہو۔ علماء نے 2 بڑے رکھے، ایک اخلاص، اس عمل کے اندر اخلاص ہے، وہ چھوٹا عمل اس کی مقدار اس کا وزن بہت بڑا ہو جائے گا، بڑا ہوگا، اور دوسرا اس میں اتباع سنت رسول اللہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جس عمل کے اندر پائی جائے قرآن حدیث کے مطابق جو عمل اس کا وزن ہوگا، اور جس کے اندر ان 2 چیزوں میں سے ایک نہیں ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ، ذَلِكَ یہ جزاؤہم جہنم کا بدلہ جو ہے جہنم، ظاہر جو عمل نہیں رہے تو پھر جہنم ہی جانا، بما کفروا جن نے کفر کیا اس کی وجہ سے، واتخذوا آیاتی ورسلی، انہوں نے بنایا میری آیتوں کو، میرے رسولوں کو، ہزوا مذاق،
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک والوں جو ایمان نے انہوں نے اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس، اب نیک عمل والے، پرانے پچھلے برے عمل والے تھے، والوں جو ایمان نے جنہوں نے اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس، ان کے لیے ہوگا جنت الفردوس نزلا، ان کی مہمان نوازی یہ ہوگی ان کے لیے، ان اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، جہنم نزلا مہمان نوازی، اور یہاں ان کے لیے جنت الفردوس نزلا۔ صحیح بخاری 2790 نمبر حدیث رسول فرماتے ہیں جب اللہ سے جنت مانگو فاسأل الفردوس، فردوس مانگا کرو، فإنه اعلی الجنت وسط الجنہ، یہ جنت میں عالی ترین جنت ہے، عالی ترین جنت جو ہے جنت الفردوس ہے۔ اسی سے کہتے ہیں پھر ومنہ فجر نہار الجنہ، جنت کی تمام نہریں پھر یہیں سے نکلتی ہیں، یہیں سپلائی لائن یہاں سے، نہروں کی، شہد کی نہریں، دودھ کی، شراب کی، یہیں سے۔ خالدین فیہا، پھر بڑا اچھا گھر ملا، 2 دنوں کا ملا تو نہیں مزہ، نہیں، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بعض اوقات بندہ تو ہمیشہ وہ چیز دے دی جاتی ہے، لا یبغون حولا، وہ نہیں تلاش کریں گے، یا اس طرح بندہ یہ خود تنگ پڑ گیا، رج گیا کہ یار بس ابھی اگر بیچنا کسی اور جگہ جانا، لا یبغون، وہ تلاش نہیں کریں گے، جہاں تو دور کی بات ان کی تلاش کی سوچ نہیں بنے گی، لا یبغون حولا، اس سے پھرنا اور بدلنا، دوسری طرف جانا، اس کو چاہیں گے ہی نہیں، تلاش ہی نہیں کریں گے۔ قل لو کان البحر، کہہ دیجئے لو کان البحر مدادا، اگر ہو سمندر مدادا سیاہی، یہ اللہ کے وسیع علم کا بیان ہے، میں نے کہا سورج جو علم کو بھی دلالت کرتی ہے اور بتاتی ہے، علم کے متعلق بات کرتی ہے۔ کلمات ربی، رب کے کلمات کو، میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے، سمندر سیاہی، ہمیشہ سے لکھنا جو ہے سیاہی سے جڑا ہے نا، کیفیتیں بدلتی رہی ہیں، کبھی وہ قلم والی سیاہی ہوتی تھی، آج اس کے اندر بھی سیاہی ہی ہوتی ہے نا، اب یہ قلم اس کے اندر بہت معمولی مقدار سیاہی کی پڑی ہے، اور یہ ایک کاپی آدھی بھر لیتا ہے، یہ ہے۔ اور اگر سمندر ہو اور تمام اس کی سیاہی جو ہے اسے پانی کو سیاہی بنایا جائے اور پھر قلموں کے اندر اور پینوں کے اندر ڈالی جائے اور رب کا علم لکھنا شروع کر دے تو رب کا علم جو ہے وہ ختم نہ ہو، یعنی اس کو اس طرح سمجھیے، اصل میں جو علم ہے، علم باتوں کی کثرت، یہ علم کی کثرت کی دلیل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جس آدمی کے پاس علم زیادہ ہے، ایک ٹاپک پر بولنا شروع کرے گا، اس کی بریک نہیں لگے گی کہ میں کیا کیا بیان کروں، اور جس کے پاس علم کم ہے وہ 2 جملے بولے گا، پھر الفاظ کم پڑھیں گے، مواد کم پڑھے گا، اور وہاں گھڑیاں دیکھنا شروع کر دے گا کہ کب ٹائم ختم ہو میں اتر جاؤں۔ تو بات کی کثرت اور مثبت بات کی کثرت، منفی نہیں، فالتو نہیں، مثبت باتیں زیادہ ہونا یا علم کے کثرت کی دلیل ہوتی ہے۔ یہ ساتھ کو اس طرح سمجھیے کہ اللہ کا علم اس قدر زیادہ ہے اور مثبت اور بہترین ہے کہ اگر سمندر ہی سیاہیوں میں بدل دیے جائیں اور وہ لکھنا شروع کر دیں، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، رب العالمین کا علم نہیں۔ ہم یہی سمجھتے ہیں نا جی فلانی تفسیر بہت اچھی تفسیر ہے جی، اتنے جلدوں بہت بڑا عالم ہے جی، ابن حجر بہت بڑے عالم ہے، کیوں جی فتح الباری کی شرح 15-20 جلدوں میں لکھ دی ہے، صحیح بخاری کی۔ ابن کثیر صاحب بڑے عالم ہے، اپنے جلدوں میں تفسیر لکھ دی ہے، طبری صاحب بڑے عالم ہے، اپنی تفسیر لکھ دی ہے، یعنی کثرت کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا علم اس قدر ہے، اگر اللہ لکھنا شروع کر دے، اللہ کا علم کو لکھا جائے، یعنی اللہ لکھے تو ہے ہی، حتیٰ کہ اگر اللہ کا علم صحیح علم انسانوں کو سمجھ آئے اور لکھنا شروع کر دے تو یہ ختم نہ ہوگا۔ ہم 2 ٹکوں کا معمولی سا علم رکھ کر تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ صورت تربیت کرتی ہے کہ علم عمل اس انداز کا، رب العالمین کا علم دیکھیے، انما العلم عند اللہ، جو ختم نہ ہونے والا ہے، اور اس سے حاصل کیجیے۔ جتنا آپ اللہ سے جڑیں گے اور اللہ سے علم لیں گے، آپ کا علم بڑھتا چلا جائے گا، اور جس قدر وہی سے ہٹیں گے، وہی کے مقابلے میں کوئی چیز علم دیتی ہی نہیں ہے یار، مختصر علم ہے ہی وہی سے انسان، جس قدر آپ اس وہی کے قریب ہوں گے اور وہی والے کے قریب ہوں گے، یہ بھی ضروری ہے ساتھ میں، اللہ کی قربت اور علم کی قربت، تو پھر ہی انسانوں کو علم رب العالمین عطا کیا کرتے ہیں۔ قل کہہ دیجیے لو کان البحر، اگر ہو جائے سمندر مدادا سیاہی لکلمات ربی، میرے رب کلمات کو کے لیے، یعنی لکھنے کے لیے،
لنفد البحر تو سوکھ جائے گا، ختم ہو جائے گا. ما عندکم ينفد، نفد ختم ہونا. لنفد البحر سمندر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ ختم ہو جائے میرے رب کے کلمات. نہ ہوگا. یہی نہیں ایک سمندر کی بات نہیں. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ ہم لے آئیں اس کے مثل مدد میں اور بڑھانے میں اور زیادہ کرنے میں مزید. ایک سمندر نہیں، 2 کر دیں، اور ایک پاک فرمائے کہ 7 کر دیں، لیکن ختم ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین کا علم جو ہے وہ ختم نہ ہوگا. قل کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، بے شک میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں. بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں. لیکن اب کوئی رسول اللہ کو اپنے جیسا سمجھنا شروع کر دے، اس لیے کہہ دے یوحا الیہ. بشر ہونے میں تمہاری طرح ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں، میں نور نہیں ہوں، میں انسان ہوں. لیکن ایک فرق کرنے والی چیز ہے وہ ہے کہ وحی پھر کمالی چیز ہے، میری طرف وحی کی گئی ہے، عام انسان کی طرف نہیں کی جاتی. یہ پھر فوقیت ہے. یوحا الیہ، میری طرف وحی کی گئی ہے، انما الہکم الہ واحد، بے شک تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، ایک ہی الہ، ایک ہی اللہ تمہارا الہ. فمن کان یرجو لقاء ربی، بس جس کسی کی امید اور اپنے رب کے ملاقات کی. فمن کان یرجو لقاء ربی، جس کسی کی یہ سوچ بن جائے اور ایمان بنے کہ میں نے مرنا ہے اور اللہ کا سامنا کرنا ہے، تو اس کی مجبوری ہے کہ وہ نیک عمل کرے گا. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. ظاہر ہے جب یہ سوچ نہیں بنی پھر تو عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے. عمل تو ہر کے لیے کیے جاتے ہیں. عمل تب ہی نکلیں گے جب آخرت پر ایمان ہوگا. جس کسی کا آخرت پر ایمان ہے تو عقل کا تقاضا ہے کہ اس آخرت کے لیے کچھ کرنا ہے. ہمیں باتیں مثالوں سے زیادہ سمجھ آتی ہیں. جب آپ کو کا ویزا لگ چکا، پاسپورٹ بن گیا، ٹکٹ کنفرم ہو گیا اور یقیناً یہ بات ہوگی کہ جی جانا ہے، کل جانا ہے، پرسوں جانا ہے، ایک دن ہے، تو پھر عقل کا تقاضا ہے کہ جی جو وہاں کی ضروریات ہیں وہ تمام پوری کی جائیں گی. یہ اس طرح کی بات ہے. جس کسی فمن کان یرجو لقاء ربی، جس کسی کی امید ہے، امید مانا یہ امید اس لیے کہا جانا کہ لوگوں کو امید تک یہ بات رہتی ہے، یقین کم ہوتا ہے لوگوں کو، مگر بات یقینی ہے. جس کسی کا یقین بنا کہ جی اللہ کا سامنا کرنا ہے تو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو چاہیے کہ وہ عمل کریں، نیک عمل کریں. اور یہ نہیں کہ جی نیک عمل بھی کیا جا رہا اور شرک بھی کیا جا رہا، بدعات بھی کیا جا رہا. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور وہ اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے. ایک اللہ کی بندگی، نہ کسی حجر کی، نہ شجر کی، نہ دربار کی، نہ عالم کی، نہ فقیہ کی، کسی کی نہ ہوگی. ایک اللہ کی بندگی. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور شریک نہ کرے اللہ رب العالمین کی بندگی کے ساتھ احداً کسی ایک کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف یا عین صاد، سورہ مریم.